مذہبی جو کانسیپٹ ہے عقیدے کا، اور یہ میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ عقیدے کا لفظ بھی قرآن اور حدیث کا نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں تصوف کا لفظ جو ہے وہ بہت عام ہو گیا، حالانکہ نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اس پر تو میری اب جو ایک تقریر تھی وہ 3 اقساط میں ماہنامہ میثاق میں جو شائع ہو چکی ہے، اب جلدی کتابی شکل میں بھی آ جائے گی کہ مروجہ تصوف درست ہے یا یہ کہ سلوک قرآنی اور سلسلہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جسے ہم کہیں گے احسان الاسلام، اسلام کی وہ صورت جو نہایت حسین ہو، حسین بنانا اسلام کو، یہ اس کا ٹائٹل ہوگا اس کتاب کا، انشاءاللہ بہت جلدی وہ آ جائے. اسی طریقے سے لفظ عقیدہ ہے، مجھے اس سے مناسبت نہیں ہے. ایک زمانے میں بعض اصطلاحات ہمارے ہاں جو رائج ہوئی ہیں وہ خاص اس کا تاریخی پس منظر ہے. جب یونان کی منطق کا اور فلسفے کا حملہ ہوا ہے اسلام پر اور عالم اسلام پر، تو اس کے جواب میں دفاعی انداز میں علم کلام مرتب ہوا، اور علم کلام کی پھر اصطلاح ہے عقیدہ، اور عقیدے کا صحیح ترجمہ انگریزی میں ہوگا ڈوگما، جبکہ میرے نزدیک اسلام میں کوئی ڈوگما نہیں ہے. ایمان کے لیے ڈوگما کا لفظ استعمال کرنا یہ حقیقت میں بالکل غلط ہے. یہ اس کے لیے گویا کہ صحیح سمت بھی نہیں ہے. ڈوگما اس کو کہتے ہیں کوئی ایسی بات کہ جس کے لیے کوئی عقلی دلیل نہ ہو، کوئی فطرت میں جس کے لیے کوئی اساس نہ ہو، بس ہے، ڈوگما ہے. جس کے بارے میں انسان کو گفتگو کرنے کو تیار نہ ہو، بس میں مانتا ہوں. عقدہ، یہ تو گرہ لگی ہوئی ہے، بس اب اس کے اوپر بات نہ کرو، یہ انداز ایک مسلمان کو تو زیب دیتا ہی نہیں. قرآن مجید عقل سے اپیل کرتا ہے، خود دوسروں سے دلیل مانگتا ہے، خود دلیل پیش کرتا ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل پیش کرو اپنی اگر تم سچے ہو. تو جو شخص دلیل کا مطالبہ کرے اسے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اس سے بھی دلیل مانگی جائے. لہذا یہ انداز جو ہے عقدہ یا عقیدے والا، یہ در حقیقت ہمارا صحیح انداز نہیں ہے. لیکن آگے ایک دور کی خاص ضرورت تھی، تو اس اعتبار سے عقیدے کا لفظ مجھے پسند نہیں. بہرحال اس دور میں چونکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام غزالی رحمہ اللہ، ان کا تعلق اس دور سے، تو ابن تیمیہ نے توحید فی العقیدہ اور توحید فی الطلب، اس یہ عنوانات اختیار کیے اور صحیح کیے. اپنے اپنے دور کے تقاضوں کا یقیناً انسان کو حق ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں توحید نظری و فکری اور توحید عملی. بہرحال اس اعتبار سے میں نے جب غور کیا تو یہ دو آیتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی میرے ذہن میں آئیں سامنے. یہ بھی چاروں قل بنتے ہیں. آخری 2 آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی دونوں قل سے شروع ہو رہی ہیں. قل ادعوا اللہ اعبدوا الرحمن، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا. پھر سورہ کہف جو اس کا جوڑا ہے، آخری 2 آیتیں پھر قل سے شروع ہو رہی ہیں. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی فقل انما انا بشر مثلکم. تو میں نے اس اپنی تقریر میں چاروں قل، میں نے جب کہا کہ میں آج چاروں قل کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر میں نے آیات یہ پڑھی تو لوگ چونک گئے کہ چاروں قل سے مراد تو وہ 4 سورتیں ہیں. لیکن یہ 4 قل جو ہے قرآن مجید میں، یہ بھی در حقیقت توحید باری تعالیٰ کے بہت بڑے خزانے ہیں. اور چونکہ جو حضرات بھی میرے درس قرآن کے سلسلے سے کسی درجے میں متعلق رہے انہیں معلوم ہے کہ میرے نزدیک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ حکمت قرآنی کے سب سے بڑے خزانے ہیں، جو قرآن مجید کے بالکل وسط میں 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل سے، اور پھر یہ کہ 16واں پارہ جو ہے ابتدائی حصہ اس کا شامل ہے سورہ کہف کے اندر. تو گویا کہ بالکل وسط ہے قرآن کا، اور یہ 2 سورتیں جوڑے کی شکل میں وہاں پر رکھ دی گئی، اور دونوں حکمت قرآنی کے عظیم ترین خزانے ہیں. یہ دوسری بات ہے، اس پر میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. میں نے جو وہ چھوٹی سی کتاب لکھی، کتاب کیا لکھی، میری وہ نشری تقاریر تھی ریڈیو پر، کہ قرآن مجید کی سورتوں کے مضامین کا اجمالی تجزیہ، وہ اصل میں اسی پر ختم ہوتی ہے کتاب، اس لیے کہ وہ 15 پارے ہی کا مجھے کہا گیا تھا، وہ میں نے پورا کیا.
تو مجبوراً لکھنا پڑا، اور وہ پھر چیز جو ہے کیونکہ ریڈیو پر تقاریر جو ہوتی ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ کتابی شکل میں الحمدللہ بہت عرصہ ہوا کہ وہ شائع ہو رہی ہے۔ وہاں میں نے دلائل دیے ہیں کہ یہ حکمت قرآنی کے سب سے بڑے دو خزانے، اور حکمت کا لفظ قرآن حکیم کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیلی میں آیا ہے، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکم، یہ ہے وہ جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کیا ہے از قسم حکمت۔ تو حکمت قرآنی کے عظیم ترین خزانے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، اور دونوں کے اختتام پر یہ دو دو قل یا چاروں قل آئے ہیں، تو ان کی اپنی ایک سمجھیے کہ امتیازی اور منفرد شان ہے۔ آج جب میں تیاری کر رہا تھا، میں نے اس کے بعد جو آج کے لیے طے کیا ہے تو وہ دو قل اور ہیں۔ سورہ انعام بھی آخری دور کی مکی صورتوں میں سے ہے، سورہ انعام و اعراف کا جوڑا، ادھر سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف کا جوڑا، یہ بھی مکی دور کو جو میں 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتا ہوں، 12 برس ہے مکی دور کے، پہلے 4 سال، درمیانی 4 سال، آخری 4 سال۔ پہلے 4 سال کی صورتوں کا ایک اپنا اسلوب ہے، اپنا انداز بیان ہے، درمیانی 4 سالوں میں جو صورتیں نازل ہوئی ان کا اپنا اسلوب ہے، اپنا انداز ہے، آخری 4 سالوں میں جو صورتیں نازل ہوئی ان کا اپنا انداز ہے، ان کا اپنا اسلوب ہے۔ تو آخری 4 سالوں کی صورتوں میں یہ 4 صورتیں بھی ہیں، سورہ انعام، سورہ اعراف اور سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف۔ تو سورہ انعام میں بھی اب کل 165 آیتیں ہیں، تو آخری 2 آیتیں تو نہیں ہیں، لیکن آیات نمبر 161 162 یہ ان کا تقریباً آخری حصہ ہی ہے، اس کے بعد 3 آیتیں اور ہیں، اور صاف نظر آتا ہے کہ ان کی حیثیت زمین میں کسی ہے۔ اصل میں اس پر آ کر سورہ مبارکہ جو ہے سورہ انعام وہ بھی اپنے کلائمیکس کو پہنچ جاتی ہے۔ اس میں چونکہ پھر توحید عملی سامنے آئی ہے، تو میں آج اس کو اپنے درس میں شامل کر رہا ہوں۔ اصل میں اس موضوع پر جو گفتگو ہوگی وہ اگلے درس میں ہوگی۔ آج تو گویا کہ اس کے لیے توحید نظری و فکری، یا جس کو ہم کہتے ہیں توحید فی العقیدہ، اس کی بحث انشاءاللہ مکمل ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ میں ان آیات پر گفتگو شروع کروں، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اور یہ آج صبح ہی بیٹھ کر فجر کے بعد جو میں نے نوٹس مرتب کر رہا تھا تو بعض باتیں آتی ہیں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں نے کیا عرض کیا، حضور کا قول ہے جو آپ کو سناتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لا تنقضی عجائب، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولا یشبع منہ العلماء، اس سے اہل علم کبھی سیر نہیں ہو سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرتا رہے تو قرآن مجید کے اندر حکمتیں، نئی نئی معرفتیں، نئے نئے پہلو، نئے نئے انداز، نئے نئے مضامین جو ہے وہ نکلتے چلے آئے، اور یہ خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد، یہ 3 جملے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ارشاد ہوئے ہیں، واقعی بہت بڑی عظیم حقیقت ہے۔ اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، اہل علم و فکر اس سے کبھی سیر نہیں ہو سکیں گے، اور یہ کہ کثرت تکرار سے اس پہ کوئی پرانا پن نہیں طاری ہوگا، کہ یہ تو ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، ہر دفعہ پڑھو گے تو نئی بات سامنے آئے گی۔ قرآن اپنے آپ کو ایک نئے انداز اور اسلوب سے آپ کے سامنے منکشف کرے گا، اپنے آپ کو کوئی اور حجاب اٹھا دے گا، کوئی اور پردہ ہٹائے گا، اور آپ اس سے اور قریب پر ہو سکیں گے، اس کے جمال اور جلال کا کوئی اور پہلو ہے کہ جس کا مشاہدہ کر سکیں۔ تو آج ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ آیت قرآن مجید کی کتنی ہیں جو جس میں یہ لفظ قل وارد ہوا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں لفظ قل قرآن میں آیا ہے وہ براہ راست خطاب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب میں نے دیکھا المعجم المفرس جو ہے قرآن مجید کے الفاظ کے لیے، اس میں دیکھا 332 آیات میں یہ لفظ قل آیا، یا 332 مرتبہ یہ امر قل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر آیا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے کتنی مرتبہ یہ لفظ شروع میں آیا ہے، کتنی مرتبہ درمیان میں آیا ہے۔ شروع میں آیا ہے تو کتنے ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ 3 جوڑے تو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن میں نے دیکھا تو اور بھی جوڑوں کی شکل میں آیتیں موجود ہیں، اور وہ اپنے اپنے انداز میں۔
تو گویا کہ محض اس اعتبار سے بھی کوئی شخص محنت کرے اور اسی کو اپنا موضوع بنا لے کہ کتنی آیات میں 332 آیات گویا کہ تقریباً سمجھیے 1/20 حصہ قرآن مجید کا بن جائے گا. 6000 آیات ہے، 332 1/20 حصہ ہو گئے، تو 1/20 حصہ قرآن مجید کا اس اعتبار سے کہ اس میں حضور کے لیے کوئی حکم ہے خصوصی، یہ کہہ دیجئے. اس کے اوپر تو اگر علیحدہ سے غور کیا جائے، انہیں علیحدہ مرتب کر لیا جائے، پھر دیکھا جائے کہ ان میں کس کس اعتبار سے تجزیہ کیا جائے تو کہاں کہاں وہ جوڑے بنتے ہیں، کیا کیا مضامین آئے ہیں، تو یہ خود یوں سمجھیے کہ علم و حکمت قرآنی کا ایک نیا دفتر ہوگا جو کھل جائے گا، جس سے کہ علوم کے اور معرفت کے اور حکمت کے بہت سے نئے پہلو سامنے آئیں گے. بہرحال اب اس تمہید کے بعد دیکھیے شروع کرتے ہیں ہم. یہ جو 2 آیات کل ہیں آخر میں سورہ بنی اسرائیل کے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پکار لو اللہ کو یا پکار لو رحمان کو. ایما تدعو، جس کو بھی تم پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، بس اسی کے لیے ہے تمام اچھے نام. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، اور دیکھو نہ تو اس سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنی آواز کو بہت بلند کرو اور نہ ہی بہت ہی خفیہ رکھو، بہت خفی رکھو، بہت پست رکھو. وابتغ بین ذلک سبیلا، اور اس کے مابین ایک طرز عمل اختیار کرو، اس کے مابین، اس کے بین بین ایک راہ جو ہے وہ اختیار کر لو. یہ ہے آیت نمبر 110 سورہ بنی اسرائیل کی. اس کے پہلے حصے میں جو بحث آئی ہے وہ بہت اپنی جگہ پر بڑی اہم ہے، اور ہمارے ہاں یہ بات شاید پہلی مرتبہ زیر بحث آ رہی ہے، اگرچہ بعض پہلو مختلف مقامات پر زیر بحث آتے رہے مختلف دروس کے ضمن میں. کہو کہ پکار لو اللہ کو یا پکار لو رحمان کو. یہ اصل میں کنٹروورسی کیا ہے؟ یہ کنٹروورسی جو ہے وہ تھی موجود معاشرے کے اندر. اگرچہ رحمان کا لفظ بھی اہل عرب کے ہاں مستعمل تھا، پہلے سے تھا، لیکن وہ زیادہ تر جو لفظ استعمال کرتے تھے اللہ کے لیے وہ رحمان، وہ اللہ ہے. الہ اور الہ پر الف لام داخل ہو گیا تو اللہ. لیکن جو اہل کتاب تھے یہود، ان کے ہاں لفظ رحمان زیادہ مستعمل تھا، اور اہل عرب اس سے زیادہ مانوس نہیں تھے. جب قرآن مجید میں رحمان کا کثرت کے ساتھ تذکرہ ہوا تو ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا. ظاہر بات ہے کہ انہیں تو اعتراض کے لیے بہانہ چاہیے، اور جو ان میں سے لوگ تھے جو کہ ان کے لیڈر تھے، سربراہ تھے، پیشوا تھے، انہیں عوام کو ورگنانے کے لیے کوئی بات چاہیے تھی. انہوں نے کہنا شروع کیا، دیکھو یہ وہ یہودیوں والی بات ہمارے اوپر اب یہ چسپاں کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے عقائد کو ہم پر تھوپنا چاہ رہے ہیں. یہ رحمان کون ہے اور رحمان کے نام سے ہم کسے پکاریں؟ یہ سورہ فرقان میں یہ مضمون آ چکا ہے، بڑی تفصیل سے آیا ہے، اور وہاں پر اس کا جواب بھی دیا گیا ہے. تو رحمان کا لفظ چونکہ سابقہ امت کے ہاں زیادہ مستعمل تھا، گرچہ ایل کا لفظ بھی تھا. ایل یہ الہ جو ہے عربی کا وہ عبرانی میں ایل تھا، اسی سے اسرائیل، اس کے معنی ہے عبداللہ. تو ایل جو ہے اسماعیل، وہ اللہ کا سنا ہوا جس کے بارے میں اللہ نے سمع، سننا، ایل اللہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ پروردگار مجھے اولاد عطا فرما. اب اس دعا کا اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما کر، اس کو سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بیٹا عطا کیا حضرت اسماعیل کی شکل میں، تو ان کا نام اسماعیل ہو گیا. سماعیل ایل کا سنا ہوا. جیسے ہم اگر پنجابی جو جانگلی زبان ہے، اللہ ڈوایا، اللہ جوایا، تو اللہ سنیا، یعنی اللہ نے جس کے بارے میں بات سن لی اور دعا قبول کر لی، یہ اسماعیل کے لفظی معنی ہے. تو ایل اور الہ یہ گویا کہ قریب الفاظ ہیں، لیکن رحمان جو کا تو تھا، اس میں سرے سے کوئی فرق نہیں تھا. یہ لفظ اسی طریقے سے اہل کتاب کے ہاں، اور خاص طور پر چونکہ اہل کتاب میں سے مشرکین عرب کو اور خاص طور پر مکے کے آس پاس کے لوگوں کو واسطہ پیش آتا تھا صرف یہود سے، کیونکہ آس پاس جو ہے کوئی جو
عیسائی ہیں، نصارہ وہ تو آباد نہیں تھے، وہ تو کہیں نجران میں بہت نیچے جا کر اور یمن میں تھے. تو یہ ہے وہ کنٹروورسی جو پیچھے ہے. تو یہاں پہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس بحث میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. اصل بات تو یہ کہ پہچانو کہ ایک ہستی ہے. وہ جو میں نے آپ کو شعر سنایا تھا، دوبارہ اس کو سمجھ لیجئے کہ دور بینان بارگاہ الست جز پہ این بردان کے ہست. اصل میں تو جو اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں دور تک دیکھنے والے ہیں، بارگاہ الست میں جن کی نگاہیں دور تک چلی گئی ہیں، وہ بس اس کے سوا کسی اور بحث میں پڑھتے ہی نہیں کہ ہے، بس ہے. میں نے اس کی مثال آپ کو دی تھی کہ اب ہماری اللہ کے فضل و کرم سے بینائی بھی ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ دیوار کتنی چوڑی ہے، کتنی لمبی ہے، اس میں نیچے کچھ اور رنگ ہے، اوپر کچھ اور رنگ ہے، یہ ساری، اور ہم نے کانسیپٹ قائم کر لیا اپنے ذہن میں اس دیوار کا. لیکن فرض کیجئے میں نابینا ہوتا تو میں اس کے قریب جا کر چھو کر یہ تو دیکھ سکتا تھا کہ دیوار ہے. اب یہ نہیں بتا سکتا دیوار کتنی اونچی ہے، کتنی لمبی ہے، رنگ کیا ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا. تو گویا کہ ایک کیفیت تو ہے کہ ہے، کیسی ہے یہ میں نہیں جانتا. بعین ہی یہی معاملہ ہے حکماء عرفاء، وہ لوگ کے جو عارف، وہ لوگ کے جو حکیم ہیں، وہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو آخری بات یہ آتی ہے کہ بس ہے پر تو گویا کہ ان کا، اسی لیے اس کو فلسفے میں کہا گیا کانسیپٹ اور پرسیپٹ. کانسیپٹ یہ ہے کہ میرے ذہن میں اس دیوار کا پورا نقشہ آ گیا، میرے ذہن نے اس کا احاطہ کر لیا. اور پرسیپشن یہ ہے کہ دیکھ لیا، چھو لیا کہ ہاں ہے، دیوار ہے، لیکن کانسیپٹ قائم نہیں کر سکتا. تو مادی دنیا جو ہے اس کا تو کانسیپٹ وجود میں آ سکتا ہے، جبکہ ذاتی باری تعالیٰ صرف ایک پرسیپشن ہے، پرسیپٹ ہے کہ ہے. تو دور بینان بارگاہ الست جس پہ این بردان کے ہس ہے صحیح ایک. اب وہ کیسا ہے یہ آپ کی پہنچ سے باہر ہے. ہاں اس کے لیے کچھ نام، کچھ صفات، کچھ بات ایسی تو کرنی پڑے گی کہ کچھ اس کا جو ہے اس کے ساتھ ہمارا ذہنی قلبی کوئی رشتہ استوار ہو سکے. تو اس پہلو سے کوئی گفتگو جو ہے کرنی پڑتی ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمارے جو الفاظ ہیں ہماری زبان کے وہ محدود، کوئی لفظ اس کی ہستی کو جامع طور پر تعبیر کر ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. اس حوالے سے جو بحث ہوتی ہے وہ یہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے بڑی زوردار اور بڑی قوی، کہ اللہ کی صفات کوئی نہیں ہے، صرف اسماء ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، قرآن مجید میں کہیں اللہ کے لیے لفظ صفات نہیں آیا، بلکہ جہاں آیا نفی میں آیا ہے. یہ جو وصف بیان کرتے ہیں اما یصفون، اللہ اس سے بہت بلند و بالا ہے جو وصف یہ بیان کر رہے ہیں. اگرچہ وہاں خاص طور پر اشارہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں کہ مشرکین بیان کرتے تھے ذات باری تعالیٰ کے لیے، لیکن یہ کہ یہ تو ایک منفی انداز ہے. مثبت طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کا لفظ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا کہ اللہ کی یہ اوصاف ہے. اور جب صفت مان لیا جاتا تو پھر ساری بحثیں شروع ہوتی ہیں جو علم کلام میں آ گئی ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات. اب صفات میں سے بعض انفعالی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو غصہ بھی آتا ہے. غصہ ایک ری ایکشن ہوتا ہے. آپ کے کسی عمل پر مجھے غصہ آیا تو میں نے آپ کے کسی عمل سے کوئی تاثر قبول کیا ہے. کیا ذات باری تعالیٰ بھی تاثر قبول کرتی ہے؟ کیا وہ متاثر ہوتی ہے ذات؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن یہ کہ بہرحال بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. اس کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق ہونا چاہیے قلبی اور ذہنی، وہ کیسے ہوگا اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ کے لیے غضب بھی ہے. غضب اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا. واہتز لہ العرش، اب یہاں تک الفاظ حدیث میں آئے ہیں. اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق و فاجر انسان کی مدح کی جائے، تعریف کی جائے، غضب اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتے ہیں. اور اتنے غضبناک ہوتے ہیں واہتز لہ العرش کہ تخت کانپنے لگتا ہے. اللہ کا تخت جو ہے عرش وہ کانپنے لگتا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے اب ایک نقشہ اس میں دیا گیا ہے. لیکن کیا ذات باری تعالیٰ کے لیے ایک انفعالی کیفیت کا تصور جو ہے وہ ہمارے ذہن کا جو ہے
اب اس کے بغیر چارہ بھی نہیں، لیکن ویسے اگر اس کے بارے میں ہم تصور کریں تو وہ شایع نشان بھی نہیں۔ یہ ساری بحثیں جو ہے کوئی انفعالی ہے، کوئی تصورات، پھر اب اس میں متضاد بھی ہے، وہ المعز بھی ہے، المذل بھی ہے، عزت دینے والا بھی ہے اور ذلت دینے والا بھی ہے، الرافع بھی ہے اور الخافض بھی ہے، اونچا کرنے والا بھی ہے، نیچا کرنے والا بھی ہے۔ اب یہ تمام متضاد کیفیات بھی، اس حوالے سے جو بحثیں پھر ہوئی ہیں، جس کے لیے میں نے آپ کو علامہ اقبال کا وہ جو آخری زمانے کی ان کی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، جو میرے نزدیک علامہ اقبال کا جو پیغام تھا امت مسلمہ کے لیے، وہ اس کا سب سے بڑا اور سب سے اہم اور سب سے آخری ہونے کے اعتبار سے گویا کہ ان کے فکر اور سوچو اور بچار کا جو بھی لب لباب ہے، آخری دور میں آ کر ایک فلسفی اور حکیم انسان کی وہ باتیں، ظاہر بات ہے اس کے فکر میں ارتقاء ہوتا ہے، تو اہم ترین حصہ تو وہی ہوگا جو آخری دور میں اس کی طرف سے سامنے آئے، تو اس پہلو سے وہ نظم بڑی اہم ہے۔ تو یہ مسائل جو ہے کہ جن میں امت پھر الجھ گئی ہیں، صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات، یہ صفات عین ذات ہیں یا ذات سے علیحدہ ہیں، یہ ساری بحثیں شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ جہاں لفظ صفات آئے۔ قرآن مجید میں جو لفظ آیا وہ اسماء ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں دیکھا، قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسن، کہہ دیجئے نبی کہ اللہ کہہ کر پکار لو، رحمان کہہ کر پکار لو، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں call the rose by any name it will smell as sweet۔ اب وہ پھول ہے گلاب کا، اس کی خوشبو ہے، اس کی فریگرنس ہے، اس کا حسن ہے، اب اس کو نام آپ دے دیجئے، کوئی خوشبو کے اعتبار سے نام دے دے گا، کوئی اس کے جو رنگ ہے خوش رنگ ہونے کے نام سے وہ اس کے لیے وہ نام رکھ دے گا، نام بنتے چلے جائیں گے، وہ تو ایک شے ہے۔ عباراتنا شتیٰ وحسن کا واحد، ہماری عبارتیں تعبیرات مختلف ہیں، لیکن اے اللہ تیرا حسن، تیرا جلال، تیرا جمال وہ تو ایک وحدت ہے، ناقابل تقسیم وحدت، نام اس کے مختلف ہیں۔ اس حوالے سے یہ رائے جو ہے یہ بہت طبیعی ہے کہ یہ جو اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے در حقیقت، ان کو صفات نہیں شمار کرنا چاہیے، اس میں عافیت ہے، لیکن اب کیا کیا جائے جب سارے اسماء ہیں صفاتی، جو بھی اسم آئے ہیں قرآن مجید میں، اب اس کو آپ غور کریں گے، اگرچہ ہمارے ہاں ایک بحث ہے یہ، اور خاص طور پہ صوفیہ کے ہاں، کہ صرف ایک نام اللہ کا وہ اس میں ذات ہے، علم ہے اللہ، باقی سب تو صفاتی نام ہے، یعنی الف لام ہٹا دیجئے، تنوین لگا دیجئے، وہ صفت بن جائے گی۔ القادر یہ تو اللہ کا نام ہے، اور قدیر یا قادر یہ اس کی صفت ہو گئی۔ العالم یہ اس کا نام ہے، اور علیم یا عالم یہ اس کی صفت ہو گئی۔ العلیم یہ نام ہے، علیم صفت ہے، العالم یہ نام ہے، اور عالم یہ اس کی صفت ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے بھی ہم آتے ہیں تو وہ صفات تک بات پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ کہ عافیت اس میں ہے کہ اصل زور ہمارا رہے اسماء پر، اور اسماء جو ہوتے ہیں در حقیقت وہ کسی ذات کے لیے محض علامت ہوتے ہیں، علامت کے طور پر۔ اس میں علم اسی لیے کہتے ہیں کہ لاہور شہر ہے، اس کا نام ہے لاہور، کیوں ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، بھئی علامت ہے اس کے لیے کہ ایک شہر ہے جو بقیہ شہروں سے ممیز ہے کہ اس کا نام لاہور ہے۔ ایک اور شہر ہے، اس کو اس لیے اس کا نام ہے کہ اس سے وہ ممیز ہو جائے دوسرے شہروں سے، اب اس میں اس کی کوئی اس کی گہرائی، اس کی کوئی اس کی معنویت، اب اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، اس میں علم ہے۔ اس پہلو سے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں ذاتی صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے، باقی سب صفاتی نام ہے۔ میں اپنی رائے یہ بیان کر چکا ہوں بارہا کہ میرے نزدیک ان حضرات کی رائے زیادہ صحیح ہے جو اللہ کو بھی اس میں صفت قرار دیتے ہیں، یعنی ہے تو اس میں معرفہ، تو اس میں صفت تو نہیں رہا، لیکن یہ کہ یہ بھی ڈیرائیوڈ ہے الہن سے، الہن سے الالہ بنا، اور الالہ کے دو لام جو ہے مدغم ہو گئے، اللہ بن گیا۔ اس اعتبار سے اس دروازے سے بھی آئیں گے تو اگرچہ صفات تک تو ہم پہنچ گئے، لیکن پھر بھی عافیت اس میں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ہم یہ سمجھے کہ یہ سب اللہ کے نام ہیں، اللہ کی ذات کی پہچان کے لیے اور ممیز کرنے کے لیے بقیہ تمام مخلوقات سے یہ نام اس کے رکھ دیے گئے ہیں۔ باقی ایک نام سے پکار لو، دوسرے نام سے پکار لو، جیسے کہ میں نے انگریزی کہاوت آپ کو سنائی، call the rose by any name
یہ بڑا عمدہ لفظ ہے جو اس میں کہاوت میں یہ آتا ہے، نیم. Call the rose by any name, it will smell as sweet. تو وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. تو جان لو کہ تمام اسماء حسنہ اسی کے. اب اس اعتبار سے اب میرے اس اصول کو ذہن میں لائیے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں. تو اس آیت کا مثنیٰ آپ کو ملے گا، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. جان لو تمام اسماء حسنہ اسی کے ہیں. الاسماء یہاں پر در حقیقت یہ حصر کے لیے ہے. لام جو یہاں پہ آیا لام تعریف، تمام اچھے نام اللہ ہی کے لیے. اس میں تو حصر ہو گیا تمام اچھے ناموں کا. تو اسی پر قیاس کیجئے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ویسے تو انبیاء آئے ہیں بعض روایات کی روح سے 1,24,000، یا نبی آئے یا رسول آئے ہیں 313، لیکن ہم نبیوں اور رسولوں کے بارے میں تعین کے ساتھ اور تیقن کے ساتھ صرف انہی کو مانیں گے جن کا ذکر قرآن مجید میں. اس حوالے سے اگرچہ اصول تو یہ رہے گا، تمام اچھے نام، جس اچھے نام کا بھی تمہارا ذہن ادراک کر سکے وہ بس اللہ کا ہے. لیکن یہ کہ تعین کے ساتھ اللہ کے نام کیا ہے، وہ یا تو قرآن میں آئے ہو یا حدیث میں آئے. ہم صرف ان کو اسماء حسنہ قرار دیں گے تعین کے ساتھ اور تیقن کے ساتھ. اگرچہ یہاں پر حصر ہے، وہاں بھی یہی تھا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. تمام اچھے نام اسی کے لیے. بس وہ ایک ذات جو ہے جس کو تم نے پہچان لیا کہ ہست ہے. اب یہ جان لو کہ جس خیر کا تصور کر سکتے ہو، جو اعلیٰ قدر تمہارے ذہن میں آ سکتی ہے، تمہارا تصور جس بھلائی اور خوبی کا کسی درجے میں کوئی تخیل بھی کر سکتا ہے، یوں سمجھ لو کہ وہ اللہ میں ہے بتمام کمال. فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. یہی مضمون یہاں آیا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اب دیکھیے یہاں یہ تھا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110. کہو کہ پکارو چاہے اللہ کو اور چاہے رحمان کو. یہاں الٹ ہو گیا. یہ بھی میں نے بار عرض کیا ہے کہ مضمون جہاں دوسری مرتبہ آئے گا ترتیب الٹی ہوگی. یہاں دعا کا تذکرہ بعد میں آ رہا ہے، وہاں دعا کا پہلے ہے. وہاں الاسماء الحسنیٰ کا تذکرہ بعد میں ہے، سورہ اعراف میں وہ پہلے ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، پس پکارا کرو اسے ان کے ذریعے سے. یہ بہت اہم ہے حصہ. اللہ کو پکارے کس طرح پکارے، کیا کہہ کے پکارے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کی ذات کو تو تم جانتے نہیں. ہاں جو بھی اسماء ہیں ان کے حوالے سے پکارو. تو گویا کہ دعا جب کی جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے حوالے سے کی جائے گی. ان اسماء کا حوالہ دے کر اللہ سے بات کی جائے گی، وہ استعانت کی جائے گی، استغاثہ کیا جائے گا، استدعاء کی جائے گی، استمداد کیا جائے گا. یہ سارے باب استفعال جو ہے، استعانت، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، استمداد، استنصار، نصرت طلب کرنا، یہ تمام اللہ سے ہوگا اور ہوگا اس کے اسماء کے حوالے سے. اس حوالے سے اب دیکھیے یہاں جو ہے سورہ اعراف میں فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو، دفع کرو ان لوگوں کو جو اس کے اسماء، اس کے ناموں کے بارے میں ٹیڑھ اختیار کر رہے ہیں. لحد کہتے ہیں، الحاد کہتے ہیں ٹیڑھا کر دینا. لحد آپ کو معلوم ہے وہ قبر ہے جو ٹیڑھی ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ اوپر سے کھدائی ہوئی، پھر بغل میں آپ نے کھدائی کر کے وہ سیدھا جو ہے نیچے مردہ جو ہے اس جہاں پر منہ ہے قبر کا وہاں نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے اس کی بغلی قبر کو لحد کہتے ہیں. تو جہاں بھی کوئی شخص اللہ کے ناموں میں الحاد پیدا کرے گا، اور الحاد سے مراد کیا ہے؟ کجی پیدا کرنا. اب اس کو پھر مفسرین نے اس پر مفصل بحثیں کی. مثلا اس میں ایک کجی یہ ہے کہ اللہ کے اسماء ایسے تجویز کیے جائیں جو اس کے شایان شان نہ ہوں. یہ بھی گویا کہ اللہ کے اسماء میں الحاد. ایک یہ بھی ہے جس کو کہ شمار کیا گیا جو اسماء اللہ کے جوڑوں کی شکل میں ہیں، ان میں سے کسی ایک ہی اسم کے اوپر زور دے دینا بھی غلط ہو جائے گا. یا معزو، یا معزو، یا معزو، اگر صرف اس کا ورد کیا گیا اور اس کے حوالے سے پکارا گیا تو بھی آپ کا تصور جو ہے کج ہو جائے گا.
یا معزوں کے ساتھ یا مذلوں کے الفاظ بھی رہنے چاہیے، تب آپ کا جو ذہنی رابطہ اللہ کے ساتھ استوار ہو رہا ہے اس میں توازن ہوگا۔ جہاں پر وہ معاف کرنے والا ہے، غفار ہے، ستار ہے، وہاں وہ عادل بھی ہے، عادل بھی ہے، منتقم بھی ہے، انتقام کرنے والا بھی، لینے والا بھی ہے۔ تو جب تک کہ اس میں توازن برقرار نہیں ہوگا، اگر آپ نے کسی ایک نام کے ساتھ اپنا رشتہ زیادہ استوار کر لیا تو یہاں آپ کا تصور جو ہے ذات باری تعالیٰ کا جو بھی ہے، اور جو آپ کا رشتہ ہے ذہنی اس کے ساتھ، اس کے اندر کجی پیدا ہو جائے گی۔ وہ کجی یہ بھی تو ہے کہ جو ترازو کی ڈنڈی ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی ہے، اور اس سے آپ کے فکر کے اندر کجی آ جائے گی، آپ کے طرز عمل میں کجی آ جائے گی۔ لہذا ان تمام اسماء کو اپنے سامنے رکھنا بیک وقت، اور خاص طور پر جو جوڑوں کی شکل میں ہے ان کو بیک وقت سامنے رکھنا، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ اس میں بھی کجی ہو گئی۔ اسی طریقے سے ان اسماء کا غلط استعمال، بہت سے جو ہمارے ہاں عامل کہلاتے ہیں، انہوں نے انہی اسماء کے حوالے سے، اب ان اسماء کی کلمات کی تاثیر ہوتی ہے، کون نہیں جانتا، سب کو معلوم ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو بھی جادو ہوتے ہیں، ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں، یہ بھی کچھ کلمات ہیں جن کا ورد کیا جاتا ہے، جن کا کوئی شخص جو ہے وہ چلہ نکال رہا ہے، اس سے اس کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی الہاد ہوگا کہ اللہ کے ناموں کو ایسے ذرائع اور ایسے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے، یہ بھی الہاد ہوگا۔ یہ الہاد عملی ہو گیا اسماء باری تعالیٰ کے سبب۔ تو ان تمام پہلوؤں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کرنا، یہ گویا کہ توحید، اور توحید وہ نظری اور فکری توحید۔ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق تو ہے صرف اسماء کے حوالے سے، یا ویسے ہمارے ہاں وہ ایمان مجمل کے الفاظ میں صفات کا لفظ بھی آ گیا ہے، تو میں بحث کر چکا ہوں کہ اگرچہ قرآن مجید میں کہیں مثبت طور پر اللہ کے لیے صفات کا اس بات نہیں ہے، لیکن منطقی طور پر تو ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہر اسم جو ہے وہ کسی صفت پر مبنی ہے۔ تمام اسماء صفاتی جو ہے ان پر الف لام ڈال دیجئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسم بن جائے گے۔ اس پہلو سے ایمان مجمل کے الفاظ ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ ظاہر ہے اپنے اسماء سے اور اپنی صفات سے، اور میں نے اس کے تمام جو احکام ہے وہ دل سے قبول کر لیے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں زبان سے اقرار بھی کر رہا ہوں اور دل سے تصدیق کر رہا ہوں، یہ ایمان مجمل ہے۔ اب ان اسماء حسنہ کے بارے میں وہ آیت مکمل کر لیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تمام اچھے نام اللہ کے ہیں، بس پکارو اسے انہی ناموں کے حوالے سے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو، نفع کرو ان سے کوئی تعلق نہ رکھو کہ جو اس کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں، اس میں کجی نکال رہے ہیں، اس میں ٹیڑھ نکال رہے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں پورا بدلہ مل جائے گا اپنے اعمال کا، وہ بھرپور جو ہے سزا پا لیں گے۔ اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث کے جو متفق علیہ ہے وہ آپ کو سنا دوں۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان للہ 99 اسما، یقیناً اللہ کے 99 نام ہیں۔ اب 99 کا یہ عدد کچھ اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ حضور نے مزید وضاحت کی کہ کوئی اشتباہ نہ ہو جائے۔ مئتن الا واحدن، جو میں کہہ رہا ہوں 99 تو وہ اصل معنی میں کہہ رہا ہوں، یعنی ایک کم 100، تاکہ سوچنے میں سمجھنے میں کہیں کوئی اور الہاد اسی میں نہ ہو جائے۔ تو سمجھو کہ واقعتاً یہ استعارتاً نہیں کہہ رہا ہوں، جیسے کہ کثرت کے لیے لفظ 70 آ جاتا ہے 70 مرتبہ، وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ در حقیقت 70 کا عدد ہی مراد ہو، بلکہ وہ کثرت کے لیے، لیکن یہاں حضور صراحت سے کہہ رہے ہیں ان للہ 99 اسما، یقیناً اللہ کے 90 اور 99 نام ہیں۔ مئتن الا واحدن، پھر سن لو 100 میں سے ایک کم۔ من احصاها دخل الجنہ، یہ لفظ ہے اس حدیث کے اندر اہم ترین، جس نے ان سب کا احاطہ کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی اسماء کے اندر بھی تخصیص کر دی جائے، اسماء کے اندر بھی تجزیہ کر دیا جائے، ایک کو دوسرے سے جدا کر دیا جائے، بعض اسماء کے ساتھ خصوصی تعلق جو ہے اختیار کر لیا جائے، بعض اسماء کو نظر انداز کر دیا جائے۔ احصاء کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا احاطہ کرنا،
پورا۔ ذات باری تعالیٰ کا کوئی صحیح تصور اگرچہ صحیح لفظ نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، ہماری زبان میں کوئی لفظ ایسے ہے ہی نہیں کہ جن کا صحیح معنی میں اطلاق بتمام و کمال ذات باری تعالیٰ پر ہو سکے، کوئی لفظ نہیں ہے ہمارے پاس۔ لہذا الفاظ تو وہی آئیں گے کہ جو ویسے اگر غور کیا جائے تو اللہ کی شایع نشان نہیں ہے، کہ اللہ کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے سوائے اس کے اسماء کے۔ اب اسماء میں بھی اگر جو 99 اسماء ہیں وہ پورے آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ کا تصور ادھورا رہ جائے گا، آپ کا اس کے ساتھ جو ذہنی، قلبی، روحانی رشتہ ہونا چاہیے وہ ادھورا رہ جائے گا۔ اور ظاہر بات ہے آپ کا وہ رشتہ اگر اللہ کے ذات کے ساتھ ادھورا ہے تو آپ کے طرز عمل میں بھی وہی کمی ہو جائے گی۔ تو یہ جو ناموں کا احصاء ہے، تمام ناموں کا احاطہ کرنا ضروری ہے، اس پہلو سے فرمایا گیا ان للہ 99 اسما، یقیناً اللہ کے لیے 9 اور 90 یعنی 99 نام ہے، یعنی 100 میں ایک کم۔ من احصاها دخل الجنہ، جس نے بھی ان کا احصاء کر لیا، ان سب کا احاطہ کر لیا، ان سب کو اپنے ذہن کی، اب میں پھر لفظ ایک لا رہا ہوں کہ جو اللہ کے شایع نشان نہیں ہے، جو ان سب کو اپنے ذہن کی گرفت میں لے آیا۔ اب گرفت کا لفظ بھی اللہ کے شایع نشان نہیں ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، گویا مشکل وگرنہ گویا مشکل، کہے تب بھی مشکل اور نہ کہے اور چپ رہے تب بھی مشکل، چپ رہے تو بات واضح کیسے ہو۔ لیکن اس کو سمجھ لیجئے، احصاہا، جس نے ان تمام ناموں کا احاطہ کر لیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوا یہ 99 نام کون سے ہیں؟ ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ترمذی اور بیہقی میں موجود ہے، یہ کوئی صحیحین وغیرہ کی روایت نہیں ہے، اس میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنا دیے۔ پھر اس کے بعد 99 نام بھی گنائے گئے ہیں۔ وہ 99 نام کچھ مختلف ہیں ان 99 ناموں سے جو قرآن مجید سے اخذ ہوتے ہیں۔ اب یہ ہمارے ہاں بحث بن گئی، اس حدیث میں جو 99 نام آئے ہیں، اب یہ ظاہر بات ہے میں ان سب کو یہاں پر نہیں بیان کر سکتا، وہ حدیث آپ پڑھیے۔ اور مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، ان کی جو معارف الحدیث کتاب کا 5واں حصہ، اس میں آپ کو یہ بحث مل جائے گی 8-10 صفحات میں اسماء الحسنی کی۔ جس کو بھی آج دلچسپی ہو جائے وہ اس کو حاصل کرے اور پڑھے، اس میں وہ تمام نام موجود ہیں۔ لیکن ایک رائے یہ ہے کہ اس حدیث میں 99 نام تو بعد میں کسی نے شامل کر دیے ہیں اپنے قیاس سے۔ اصل جو اس کا حصہ جو کہ حقیقت میں مرفوع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی طرف، وہ وہی پہلا حصہ ہے جو متفق علیہ روایت میں آ گیا ہے کہ یقیناً اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کا احصاء کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کسی شخص نے، کسی راوی نے پھر اضافہ کر دیا، اس کو مدرج کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں، کہ بقیہ حصہ گویا کہ اس حدیث میں ادراج ہوا ہے بعد میں، اور وہ اصل حدیث کا حضور کے مرفوع قول کا حصہ نہیں۔ بہرحال یہ ایک رائے ہے، کچھ رائے اس کے مخالف بھی ہے، لیکن وہ 99 نام اس حدیث میں بھی ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو سب سے بڑے شارح ہیں صحیح بخاری کے، صحیح بخاری فتح الباری جو ہے سب سے بڑی شرح ہے اس کی اور سب سے مستند، انہوں نے قرآن سے نکالے 99 نام۔ اور یہ بھی واقعہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اگر وہ حدیث جو ہے اس پہلو سے کچھ ضعیف قرار پائے تو پھر زیادہ قوی پہلو وہی ہو جائے گا کہ جو نام قرآن مجید سے اخذ کیے گئے، اکثر تو اس میں مشترک ہے، کچھ تھوڑا سا فرق ہو گیا ہے کہ کچھ حدیث میں جو نام آئے ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے، جو قرآن میں آئے ہیں وہ حدیث میں نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں ایک تو اصولی بحث ذہن میں رکھیے، تمام اچھے نام اللہ کے تعین کے ساتھ ہم صرف انہی کو کہہ سکیں گے جو قرآن میں آئے یا حدیث میں آئے۔ البتہ ان میں بھی ویسے بھی قرآن مقدم ہے حدیث پر، تو قرآن سے نکالے ہوئے الفاظ جو اسماء حسنی ہیں وہ زیادہ قوی اور زیادہ مستند ہوں گے بنسبت حدیث کے، جبکہ جس حدیث میں وہ الفاظ آئے ہیں اس کے بارے میں محدثین ہی کی رائے یہ بھی ہے کہ اس کا صرف پہلا حصہ جو ہے وہ تو مرفوع ہے، باقی وہ ناموں کی تفصیل جو آئی ہے وہ مدرج ہے، واللہ عالم۔ اب اس پر آگے چلیے، قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها۔ یہاں صلاۃ سے مراد اگرچہ نماز بھی لی جا سکتی ہے، لیکن صلاۃ کا جو لغوی مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے در حقیقت دعا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔
جب اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہوں، اور یہ وہی دعا جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ دعا، جس کا کہ پھر دوسری جو آیت میں نے آپ کو سورہ اعراف کی سنائی، اس میں بھی دعا کا لفظ آیا ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں کے حوالے سے اس کو پکارا کرو۔ جب اللہ کو پکار رہے ہو، اس سے بات کر رہے ہو، ہم کلام ہو رہے ہو، تو دیکھو نہ تو اپنی آواز کو بہت اونچا کرو اور نہ بہت پست رکھو۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پست کیوں نہ رکھو؟ کیوں نہ دل ہی دل میں بات کر لو؟ اگرچہ بعض منطقی اعتبارات سے تو بات زیادہ صحیح معلوم ہوگی کہ دل ہی دل میں بات کرو، دل را بدل رئیس، اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے، تو خام خواہ اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ انسانوں میں سے کسی کو سنانا تو مقصود نہیں ہے، وہ تو آپ کی مناجات ہے اللہ کے ذات کے ساتھ۔ تو اگرچہ عقلی اور منطقی طور پر تو یہ بات آئے گی کہ جتنی خفیہ ہو اتنی اچھی، لیکن نہیں، اس کے لیے جو اس طرح میں جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ در حقیقت جب ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہوں، مناجات کر رہے ہوں، اس وقت خود ہمیں جو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ دعا مخ العبادہ، عبادت کا اصل جوہر، اس کا لب لباب جو ہے وہ دعا ہے۔ اس سے جو ہم خود استفادہ حاصل کر رہے ہیں، خود جو کچھ استفادہ کر رہے ہیں کہنا چاہیے، تو اس استفادے میں ہماری سماعت کو بھی شامل ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید اگرچہ آپ کو حفظ ہے، لیکن پھر بھی مصحف میں دیکھ کر پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، اس لیے کہ یہاں آپ کی بصارت بھی در حقیقت استفادہ کر رہی ہے۔ بصارت کے ذریعے سے بھی نور قرآنی جو ہے وہ آپ کے باطن میں جذب ہو رہا ہے۔ اسی طرح استماع القرآن، قرآن کا دوسرے سے سننا، اب اس کے اندر ایک علیحدہ شان ہو جائے گی، اس لیے کہ یہاں آپ کی جو سماعت ہے وہ اس سے حظ اٹھا رہی ہے، جیسے کہ حضور نے بھی فرمایا ایک صحابی سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یا عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہمیں قرآن سناؤ۔ اب وہ جھجکے، انہوں نے کہا بھی آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور حظ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے استماع، اور یہ کہ قرآن لکھا ہوا ہے اسے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی اس کے اندر حصہ لے رہی ہیں، حظ مل رہا ہے، اسے بھی کچھ نصیب جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے۔ اس پہلو سے دعا کرتے ہوئے بھی ایسا انداز اختیار کرنا کہ آپ خود بھی سن رہے ہوں اپنی دعا کو، اس کا جو درجہ ہے وہ بلندتر ہو جائے گا۔ تو اس کو یہاں فرمایا گیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، بہت زیادہ خفی بھی نہ رکھو، لیکن بہت زیادہ چیخنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اب اس میں اگرچہ واقعات پس منظر میں اور بھی ہیں کہ حضرت ابو بکر کو دیکھا حضور نے ایک رات، آپ یہ تو مدینہ منورہ ہی کا ہوگا یا یہ کہ مکے کے دور میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے آخری دور میں تو شکل ایسی ہو گئی تھی کہ مسلمانوں میں اتنی جرت پیدا ہو چکی تھی کہ وہ برملا بھی قرآن مجید پڑھتے تھے۔ تو وہاں یہ ہوا ہے کہ وہ حضور اگر رات کو کہیں گشت کر رہے تھے، چاہے وہ مدنی دور ہے تو مدینے میں ورنہ مکے میں، تو حضرت عمر کے گھر کے پاس سے گزرے تو بہت زور زور سے بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے تہجد کی نماز میں۔ حضرت ابو بکر کے ہاں سے گزرنا ہوا تو وہاں دیکھا کہ بہت پست آواز سے پڑھ رہے تھے۔ تو حضور نے صبح پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ ابو بکر تم بہت ہی پست آواز سے پڑھ رہے تھے، اور اے عمر تم بہت بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ حضور میں اسے سنا رہا تھا جو سنتا ہے، اس سے تو کسی اونچی آواز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، عرض کیا کہ میں اصل میں شیطان کو بھگا رہا تھا۔ تو حضور نے کسی کی بھی نفی نہیں کی، دونوں کی اپنی حکمتیں ہیں، دونوں کے اندر فائدہ ہے۔ میرا اپنا ایک مزاج ہے، وہ میرے ذوق کی بات ہے، ضروری نہیں کہ سب لوگ قبول کریں۔ نماز میں بھی سورہ فاتحہ جو ہے اسے لجاجت کے انداز میں اور کچھ پست انداز میں پڑھنا چاہیے، جیسے کہ آپ کسی بہت عظیم المرتبت ہستی کے سامنے حاضر ہیں، وہاں لجاجت کا انداز ہے۔ لیکن اب جب قرآن کی قرأت ہو جہری رکعتوں میں، وہ ہونی چاہیے بڑے جلال کے انداز میں۔ یہ اللہ کا کلام اب سنا رہے ہیں آپ، جو کہ آپ کے مقتدی ہیں، ان کو گویا کہ امام کی حیثیت اس وقت دو طرفہ ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے وہ جماعت کی ترجمانی کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور مخاطب ہے ذات باری تعالیٰ سے، اس میں تو لجاجت بھی ہو اور کچھ اس آواز کو پست بھی رکھا جائے۔
لیکن اب وہ بادشاہ کا جو کلام ہے، شہنشاہ ارض و سما کا، جس کے لیے لفظ بھی آتا ہے پروکلیمیشن، اب یہ پروکلیمیشن کا انداز ہونا چاہیے، جیسے کسی زمانے میں جو فرمان شاہی ہوتے تھے انہیں بلند آواز سے آ کر کہیں چوک میں کوئی شخص آ رہا ہے سنا رہا ہے تاکہ سب کے کان کھل جائیں. یہ میرے ذوق کی بات ہے کہ اصل میں یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر، اپنی اپنی جگہ پر ان کی حیثیت ہے. ویسے یہ کہ اس کا مصنع بھی آپ کو سورہ اعراف میں مل جاتا ہے آیت نمبر 164 میں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، لیکن یہاں لفظ ذکر ہے. ذکر اپنے رب کا کرو تو اپنے جی ہی جی میں کرو، اور اس کے اندر تضرع کا رنگ غالب ہونا چاہیے، عاجزی کا، الہا و زاری کا انداز، اور خیفہ بدون الجہر من القول، اور اس میں جو ہے جہر نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ کہ وہ پست انداز ہو. بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، یہ صبح و شام کا تمہارا ذکر کا انداز ہونا چاہیے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا دونوں چیزوں کا اپنا اپنا مقام ہے. البتہ ان دو آیتوں میں دو الفاظ بھی یہ مختلف آئے ہیں، ایک ہے دعا، اللہ کو پکارنا، اور ایک ہے ذکر اللہ کا. ان دونوں الفاظ کے حوالے سے ان دونوں آیات کے اندر جو رنگ مختلف ہے اس کے اوپر غور کیجیے. اب آئیے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اب یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ اس کا مصنع قرآن میں کہاں ملے گا. جب تمام مضامین قرآن مجید میں اہم مضامین دو جگہ ضرور آتے ہیں تو میں کہتے ہوئے ڈر رہا ہوں، لیکن اس آیت کا مصنع سورہ اخلاص ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جو جامعیت کبریٰ سورہ اخلاص میں ہے وہی جامعیت کبریٰ اس ایک آیت میں ہے. یہ ایک آیت میرے نزدیک واللہ عالم، میرے نزدیک سورہ اخلاص کے ہم پلہ ہے. اور بعض اعتبارات سے میں بس کروں گا، اس لیے میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میرے قول کے اندر کوئی ادعا کا رنگ پیدا نہ ہو جائے. لیکن بہرحال جو میرے احساسات ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اعتبارات سے توحید پر جامع ترین آیت یہ ہے. ڈرتا اس لیے ہوں کہ حضور نے سید الآیات قرار دیا ہے آیت الکرسی کو، ثلث قرآن قرار دیا ہے سورۃ الاخلاص کو. اب میں جامع ترین اگر اسے کہہ رہا ہوں تو وہ بہرحال پاس پہلوؤں سے کہہ لیجئے. اب ہر چیز ہر شخص کے سامنے کسی ایک خاص اینگل سے کوئی بات آ جاتی ہے. ظاہر بات ہے کہ حضور کا فرمان مقدم رہے گا، اعلیٰ رہے گا، عرفہ رہے گا، بلندتر رہے گا، اس کی اور باریکیوں میں غور جاری رکھنا چاہیے. لیکن یہ کہ اس کے تابع ہو کر اس کی بھی جو جامعیت ہے اس کو دیکھیے. یہ میں بعض مواقع پر بیان بھی کر چکا ہوں. اس میں توحید 5 انداز میں آئی ہے. پہلا انداز خالص علمی نظری فکری، آخری انداز خالص عملی، درمیانی 3. اب 3 قسم کے شرکوں کی نفی ہو رہی ہے. 5 اعتبارات سے یہ آیت مبارکہ توحید کو بیان کر رہی ہے. 2 پہلو مثبت ہیں شروع میں اور آخر میں، اور 3 پہلو منفی ہیں. قل الحمدللہ، کہو کل حمد اللہ کے لیے. یہ توحید نظری و فکری، اس کا لب لباب، اس کا نچوڑ، اس کا جامع ترین مظہر ہے. یعنی الحمد، الف لام یہاں آ رہا حسر کے لیے. تمام تعریفیں، کل ثنا، کل حمد، اب حمد کے لفظ کا کل شکر، یہ تمام الفاظ جمع کر لیجئے. ثنا ہے، حمد ہے، تعریف بھی عربی کا لفظ ہے. یعنی اس کا تجزیہ کریں، کوئی شے جس کی تعریف کی جا سکے جو اپنے اندر حسن کا کوئی پہلو رکھتی ہو یا افادیت کا پہلو رکھتی ہو. ہمارے لیے اصل میں اہم تر چیز وہ ہے. اب بہت عمدہ پھول ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن بھوکے آدمی کو شاید اس کے حسن اور اس کی خوشبو جو ہے اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو، تو پیٹ خالی ہے، اسے کھانے کو چاہیے، اسے رزق چاہیے. اب 2 اعتبارات جدا ہیں. ایک وہ ہماری ضروریات کے اعتبار سے، جو ضروریات ہماری پوری ہو رہی ہیں ان کا منبع اور سرچشمہ بھی ذات باری تعالیٰ ہے.
جو حسن ہے قابل تعریف، جو شے ہے وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ اب اس سے بڑا توحید کا اور کلمہ کیا ہوگا؟ جو فرمایا گیا سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ قبلہ، اس سے تو میزان جو توحید ہے پوری ہو جاتی، بھر جاتی۔ کل خیر، کل بھلائی اس کی ذات اس سرچشمہ ہے، ہر خیر کا، ہر بھلائی کا، ہر نفع کا، ہر تمہاری حاجت روائی کا، تمہاری مشکل کشائی کا، جس شے پر بھی تم شکر ادا کر سکو، جس شے کی بھی تم تعریف کر سکو، جس شے کی بھی تم کوئی اس کی ثنا کر سکو، وہ تمام چیزیں جو ہیں مرکوز ہیں ذات باری تعالیٰ کے اندر، یا یوں کہیے کہ وہ تمام چیزیں صادر ہو رہی ہیں ذات باری تعالیٰ سے، جیسے سورج سے یہ کرنیں جو ہے نکل رہی ہیں۔ توحید نظری و فکری کا یہ سب سے جامع مقصد ہے۔ اب اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے، پرکار کے یہ دو اینڈ کھول لیجئے تو درمیان میں یہ جو ہے دو بعد کے وہ جو تین ہیں، یہاں تو دو ہی انگلیاں رہ جائیں گی، لیکن یہ میں بعد میں تذکرہ کروں گا۔ مثبت پہلو قل الحمدللہ نمبر 1، وکبرہ تکبیرا، اس کی بڑائی کرو جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے۔ یہ توحید عملی کی معراج ہے، اس کی بڑائی کرنا۔ کیا معنی؟ اعتراف بھی کرو کہ سب سے بڑا وہی ہے، عملاً اس نظام کو برپا کرو جس میں اس کی بڑائی نافذ ہو رہی ہے، ورنہ بڑائی کہاں ہے؟ اقامت دین کا پورا تصور، غلبہ دین کا پورا تصور اس ایک لفظ تکبیر کے اندر موجود ہے۔ بدقسمتی ہماری کیا ہے کہ تکبیر کا مفہوم ہمارے ذہن میں اللہ اکبر کہنا ہے۔ تکبیر اللہ اکبر، اللہ اللہ ایسا نہیں، اس میں نہ کچھ ہوا، نہ کوئی تکلیف آئی، نہ کوئی ہمیں خرچ کرنا پڑا، نہ کوئی کسی درجے کی کوئی آزمائش آئی، کہہ دیا آپ نے حکم پر گویا کہ آپ نے عمل کر لیا، کبر ہو نہیں۔ تکبیر کے معنی کیا ہے؟ اسی لیے پہلی 3 آیات جو اہم ترین حضور پر نازل ہوئی ہیں منصب رسالت کے حوالے سے، ویسے تو سب سے پہلی وحی جو ہے وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہے، اس میں کسی تبلیغ کا، کسی کار رسالت کا ذکر نہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، بس یوں سمجھ لیجئے کہ دوسری یا تیسری یا چوتھی یا پانچویں جو ہے وہی، وہ کیا ہے؟ بہت ارلی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، لیٹنے کا وقت گزر گیا، کمر بستہ ہو جاؤ، اور تمہارا آغاز کیا ہے؟ تمہاری جد و جہد کا انذار، خبردار کرو لوگوں کو کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، یہ کھانا پینا اور بس ختم ہو جانا یہ نہیں ہے، جواب دہی ہے ہر شے، انذار، یہاں سے کام شروع کرو۔ اور ہدف اور منزل مقصود کیا ہے؟ فکبر ربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر کرو، اس کی بڑائی کا اعتراف کرو نمبر 1، اس کے سب سے بڑے ہونے کا اعلان کرو نمبر 2، اور اس کے وہ نظام قائم کرو جس میں اس کی بڑائی کو تسلیم کیا گیا۔ یہ ہے گویا کہ عملی توحید، توحید نظری و فکری، قل الحمدللہ۔ توحید عملی مکبر ہو تکبیرا، درمیان میں 3 ہیں، قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، وہی لم یولد، لم یلد ولم یولد، وہ سورہ اخلاص کی آیت، انہیں کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی نہیں بنایا۔ یہ عقیدے کے اندر جو کجی آئی ہوئی تھی ٹیڑھ، وہ اس کلمے سے نفی ہو گئی۔ عقیدہ یہی تھا کہ یہ جو ہم جن کو دیویاں مانتے ہیں، لات اور منات اور عزیٰ، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا یہ کہ عزیر اللہ کے بیٹے تھے، یا یہ کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کجی ہے عقیدے کی، ڈوگما کی۔ اس ڈوگما کی کجی کی نفی ہوئی، لم یتخذ ولدا۔ پھر ایک شرک ہے سیاسی، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے حاکمیت کو تسلیم کرنا، یہ شرک سیاسی ہے، ساورنٹی، اس کی نفی ہو گئی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہی میں کوئی اس کا ساجی نہیں۔ یہ ایک کلمہ جو ہے ڈیمولش کر رہا ہے سارے تصورات کو۔ آج کی آپ کا ڈیموکریسی جو معراج سمجھی جاتی ہے انسان کے تصور کی،
اور انسٹیٹیوشن جو ڈیولپ ہوئے ہیں اس کے واقعتاً یہ ہے کہ ان میں جو پہلو اچھے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن فلسفیانہ اعتبار سے پاپولر ڈیموکریسی یہ گویا کہ انسان کے، اور پاپولر ساورنٹی جو ہے وہ گویا کہ انسان کے عمرانی ارتقاء کی آخری منزل آج سمجھ جا رہی ہے. یہاں نفی ہو رہی ہے اس کی، لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے حاکمیت نہیں. لا یشرک فی حکمہ احدا، یہ پھر سورہ کہف کے اندر بھی آیت آ رہی. یہاں نفی ہو گئی اس شرک سیاسی کی. شرک فی العقیدہ لم یتخذ ولدا، شرک سیاسی لم یکن لہ شریک فی الملک، اور شرک فی الدعاء کی نفی ہو رہی ہے ولم یکن لہ ولی من الذل. اس کے ولی تو ہے، اس کے دوست ہیں، لیکن تم یہ تصور کرتے ہو، تمہارا تصور جو ہے دوستی کا وہ کیا ہے کہ دوستیاں نبھائی جاتی ہیں مدد کی توقع پر. مجھے اپنی دوستی برقرار رکھنی ہے، کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور اسی لیے دوستی کی بنیاد پر کبھی کوئی غلط کام بھی کرنا پڑتا. اب کیا کروں، میرا دوست ہے، وہ کہہ رہا ہے. اب اگر آج وہ مجھ سے کوئی غلط کام کروا رہا ہے تو مجھے کرنا ہوگا، اس لیے کہ کل مجھے ضرورت پیش آ جائے گی کہ اس سے کوئی کام کرا. یہ جو تصور دوستی کا ہے، دوست تو اس کے ہے، لیکن اگر تم نے یہ تصور جو ہے دوستی کا اللہ کی ذات کے ساتھ شامل کر لیا وہ شرک ہو جائے گا. لم یکن لہ ولی من الذل، ذل کہتے ہیں ضعف، کمزوری. اس کا کوئی ولی اپنی ضعف یا کمزوری کی بنا پر نہیں ہے کہ اسے کسی کی مدد کی حاجت ہو، اسے کسی کی بات جو ہے ناروا بھی ماننی پڑے، اس لیے کہ کیا کریں، اب تو یہ دوست کی بات ماننی پڑے گی، اس لیے کہ دوست وہی ہے کہ جو کہیں وقت پر کام آتا. یہ وقت پر کام آنے والا تصور جو ہے یہ اگر نہیں نفی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نسبت ولایت ہے وہی در حقیقت شرک کی بنیاد بن جائے گا. اور اسی معنی میں اولیاء اللہ کا مسئلہ ہے، اسی معنی میں انبیاء کو پکارا جاتا ہے. دعا جو بھی ہوتی ہے، چاہے وہ اولیاء اللہ کو پکارا جا رہا ہو، چاہے وہ جیسا کہ جو عملیات ہوتی ہیں ان کو فرشتوں کو پکارا جاتا ہے، یا یہ کہ جنات کو پکارا جاتا ہے، یا یہ کہ اولیاء اللہ کو پکارا جاتا ہے، شیئن للہ. اب وہ سب کیا ہے، اللہ کے لیے کچھ ہمیں دے دیجئے. یہ سب چیزیں جو ہے یہ در حقیقت ولایت کا وہ غلط تصور ہے. ولایت تو ہے، دوستی ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، لیکن اس کے ساتھ کوئی تصور بھی ضعف کا، نصرت کی، مدد اور کی احتیاط کا کوئی تصور قریب نہ پھٹکنے پائے، اس سے پاک کر دو. تو درمیان میں 3 شرکوں کی نفی ہوئی، شرک فی العقیدہ، شرک سیاسی، شرک فی الدعاء والاستعانہ والاستمداد والاستغاثہ، ان سب کی نفی ہو گئی. اور ابتداء اور اختتام پر اور الحمدللہ یہ نظری اور فکری اعتبار سے توحید کا لب لباب، اور آخر میں وَکَبِّرْ ہو تکبیرا، اس کی بڑائی کرو جیسے کہ بڑائی کرنے کا حق ہے، وہ بالفعل بڑا مانا جائے، اس کی بڑائی تسلیم کی جائے، اس کی بڑائی نافذ ہو جائے، اس کی بڑائی جو ہے ایکسپٹ کر رہی ہو اپنے آپ کو، اس کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو، کوشش کرو. ہمارے اگلے درس کا جو ہے یوں سمجھیے کہ یہ نقطہ آغاز ہوگا، اس سے وہ توحید عملی کی بات ہماری آگے چلے گی. اب آئیے سورہ کہف کی آیت، سورہ کہف کی آیت نمبر 109. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اب یہ توحید کو ایک اور انداز میں بات کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کی خلاقی. اب اس کی خلاقی کتنی ہے کوئی تصور ہم کر سکتے ہیں؟ بارہا میں نے یہ بات کہی ہے، آج پھر دہرا رہا ہوں. جتنا جتنا ہمارے ذرائع بڑھتے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑی جو ہے ہم نے ٹیلیسکوپ فضا کے اندر معلق کر دی ہے. اب ہماری نگاہ جو ہے وہ ارب میل تک چلی گئی ہے، لیکن ابھی تک سراغ نہیں لگ رہا کہ کائنات کہاں ختم ہوئی، کوئی سرا ہے اس کا. جتنا ہم بڑھ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب اللہ کی قوت خلاقی کا کیا تصور انسان کرے، لیکن کچھ کرنا بھی پڑے گا. وہی ہے گویا مشکل وگر میں گویا مشکل. ذات باری تعالی ہی ہمارے لیے ہدایت، یہ آگے آئے گا سورہ اعراف کے،
توحید باری تعالیٰ ہی تو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. توحید باری تعالیٰ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذات باری کے ساتھ ذہنی قلبی رشتہ ہوگا تبھی تو بات بنے گی. اب وہ ذہنی اور قلبی رشتہ کس حوالے سے ہو؟ اسماء کے حوالے سے ہم نے بحث کر لی. پھر یہ کہ اس میں نفی جو ہے شرک کی کس کس پہلو سے کی جائے، وہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں آ گئی، 3 پہلوؤں سے نفی. اب یہاں دیکھیے خلاقی جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اور خلاقی میں نے یہاں کیوں کہا، اس آیت میں تو کہیں لفظ خلق ہے ہی نہیں. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ کے کلمات، چونکہ اللہ کی ہر تخلیق اس کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے. یہ بحث میں کر چکا ہوں بعض مواقع پر، آج پھر تھوڑی سا حوالہ دوں گا، جس کو ہم تصور کہتے ہیں صور علمیہ. ایک شخص، آپ اپنے اوپر قیاس کیجئے، ایک آرکیٹیکٹ ہے، وہ نقشہ بنا رہا ہے بلڈنگ کا، تو پہلے نقشہ اس کے ذہن میں بن چکا ہوتا ہے، کاغذ پر بعد میں آتا ہے. یہ اس کی تخلیق ذہنی ہے، وہ نقشہ اس کے ذہن میں موجود ہے، یہ صور علمیہ کی شکل میں، ابھی کاغذ پر نہیں ہے لیکن اس کے ذہن میں ہے. اس معنی میں کل کائنات اور جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا ابتدا ہی سے ذات باری تعالیٰ کے اندر موجود ہے صور علمیہ کی شکل میں. وہیں سے تو پھر اس کا ظہور ہو رہا ہے. الباری المصور وہی ہے کہ جو الخالق الباری المصور، یہ 3 اسماء جو آئے ہیں سورہ حشر کے آخر میں، الباری الخالق، الخالق الباری المصور، یہ 3 تصور جو ہے وہ ذہن میں رکھیے. لیکن جو 6 اللہ کے، اب یہ پھر لفظ میں استعمال کرتے ہوئے ہچکچا رہا ہوں، جو اللہ کے ذہن میں تھی. اب اللہ کے لیے لفظ ذہن لیکن اس لیے استعمال کرنا پڑتا ہے، جب اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ آ گیا، اللہ کے لیے چہرے کا لفظ آ گیا، تو اب ٹھیک ہے، اسی طرح پر قیاس کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی سمجھ لیجیے. جو اللہ کے ذہن میں تھا وہ کن کہا اور وہ اس کا وجود خارج میں ہو گیا. حالانکہ اللہ کی ذات کے خارج بھی ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے. یہ پھر وہ وحدت الوجود کا مسئلہ ہو جائے گا جہاں یہ بحث جو ہے بہت ٹیڑھی ہو جائے گی. لیکن ایک دائرے کے اندر رکھیے کہ تخلیق باری تعالیٰ کا اگر عمل کسی درجے میں ہم مثال سے سمجھیں گے تو وہ کیا ہے کہ صور علمی، صورت علمیہ جو اللہ کے ذہن میں، اللہ کے علم میں کہہ دیجئے، وہ صحیح ہوگا لفظ، جو اللہ کے علم میں قدیم ہے، پہلے سے موجود ہے، ایک حرف کن کے نتیجے میں وہ اس کا خارج میں وجود ہو جاتا ہے. کل تخلیق اللہ کے کلمات کن کا ظہور، اس کے لیے اب تصور دیا جا رہا ہے کہ اس کی خلاقی کا تصور کرو. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر پورا سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات کے لکھنے کے لیے، ولو جئنا بمثلہ مددا لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو وہ سمندر ختم ہو جائے گا اس سے قبل کہ میرے رب کے کلمات ختم. ولو جئنا بمثلہ مددا، خواہ اس کے ساتھ ہم اس جیسا ہی سمندر اور بھی لے آئے. اب ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے ذہن کے لیے اس سے بڑی مثال کیا ہو؟ سمندر ہے. اگر یہ پورا سمندر جو ہے یہ سیاہی بنا ہوا ہو اور اس سے لکھے جا رہے ہوں کلمات، تو یہ سیاہی جو سمندر کی سیاہی ہے ختم ہو جائے گی، کلمات باری تعالیٰ ختم نہیں ہو. اب یہ تمثیل ہے، تشبیہ ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی قوت خلاقی، اس کا خزانہ جو ہے، جو اس کے اندر مضمر ہے، جو اس کی ذات میں ہے، جو اس کے علم میں ہے، اس کی عظمت، اس کی وسعت، اس کا پھیلاؤ، اس کا تصور کرنا چاہو تو اس تمثیل سے کچھ کر لو. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اب اصول جو میں نے بیان کیا تھا، آئیے ادھر کہ اس کا مثنیٰ کہاں ہے، وہ بھی موجود ہے قرآن مجید میں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 27، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں ان کے قلم بنا لیے جائیں، اور جتنے سمندر ہیں ان سب کو، یہاں پر مداد کا لفظ محذوف ہے، سیاہی کے طور پر استعمال کیا جائے، اور نہ صرف یہ کہ یہ سمندر بلکہ اور 7 سمندر بھی پھر اس کو مزید مدد کے لیے دے دیے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے.
ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے۔ اب یہاں تو وہی بات ہے کہ دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر، ماں ہم چنا در اول وصفے تو ماندہ، ہمارے تو تمام دفتر بھی ختم ہو جاتے ہیں، ہماری عمر بھی جو ہے اب آخری کنارے کو پہنچ گئی، 60-70 سال ہم نے گزار دیے، اے اللہ تیرے پہلے ہی بس کے بارے میں ابھی ہم سرگرداں ہیں، وہی ہماری سمجھ میں کی گرفت میں نہیں آ سکا ہے۔ وہی بات کہ جس پہ ان بردان کے حس بس ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں، اور کل خیر کا منبع تیری ذات ہے، کل حسن و کمال بتمام و کمال تیری ذات ہے، اور کیا کریں، اس کے سوا کہنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ سے میزان پور ہو جاتی ہے، اور کیا کہیں، ذرا کچھ کہے اپنی طرف سے تو شرک کا خطرہ ہوتا ہے، کوئی تصور اپنی طرف سے شامل کر دے شرک ہو جائے گا، تم نے اپنے آپ اللہ تعالیٰ کے تصور کو بھی اپنے اوپر قیاس کر کے تم نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، شرک ہو جائے گا۔ روست از یک بنتا استاد در بندے جگر، می تراشت فکر ما ہر دم خدا بندے جگر، تو یہ کیفیت ہو جائے گی۔ اور اب اس کو نوٹ کیجئے، یہی جو کلمہ کن ہے، یہ تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس جو آج کی دنیا میں چل رہی ہے، علامہ اقبال نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے، کانسیپٹ آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس اور یہ کہ تخلیق کی بنیاد ہے کلمہ کن۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یہ کائنات ابھی غالباً کامل نہیں ہے، وہ جو ممکنات ذات باری تعالیٰ کے اندر ہیں ابھی وہ پورا ظہور نہیں ہوا ہے، ابھی اس کو اپنے کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے، ابھی اس کے ظہور کے لیے اور زیادہ وسعت درکار ہے کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اب یہ سننے والا کان سن سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سیئر، ایسے ہی کوئی لسنر بھی ہوگا۔ ایک سیئر وہ ہے جو دیکھ لیتا ہے، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، ایک نگاہ وہ ہے جو 7 پردوں کو چیر کر اور حقیقت کو دیکھ لیتی ہے۔ تو ایک سننے والی کان بھی تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو اس آواز کو سن لے، کن فیکون کن فیکون، یہ دم یہ ابھی جو ہے صدائے کن آ رہی ہے، اور کن کا نتیجہ یکون کی شکل میں پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ 2 باتیں اور نوٹ کر لیجئے، ذات باری تعالی کے لیے تو لفظ کن ہماری سمجھ میں آ گیا کہ اس کی تخلیق کا مظہر ہے۔ یہ کلمت اللہ جو ہے حضرت مسیح کو کیوں کہا گیا؟ دیکھیے اس کا سبب کیا ہے، یہ میں بیان کر چکا ہوں اپنا ایک مضمون جو نامکمل ہے اور شاید نامکمل ہی رہے گا۔ بعض حقائق ایسے ہیں کہ جن کو ابھی میں قلم سے باقاعدہ بلیک اینڈ وائٹ میں درج کرنے کی ابھی ہمت نہیں پا رہا، بعض مسائل حکمت ایسے ہیں تو شاید وہ مضمون مکمل نہ ہو سکے، لیکن یہ کہ حقیقت انسان کے موضوع پر 2-3 اقساط میں جو مضمون چھپا تھا اس میں میں نے اس لفظ کن پر بحث کی ہے، اور وہاں یہ بات کھولی ہے، شاید آپ کو کہیں اور نہ ملے۔ یہ کیوں کہا گیا حضرت مسیح کو کلمت اللہ، کلمت منہ؟ اس لیے کہ تخلیق انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ اور ضابطہ مقرر کر دیا ہے، اگر تو اس قاعدے اور ضابطے کے مطابق تخلیق ہو رہی ہے تو کوئی اضافی کن کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو وہی سابقہ کن جو ہے اسی کے مضمرات جو ہے وہ چلتے جا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ بن باپ کے پیدائش ہو رہی ہے، یہاں ایک اضافی حرف کن کی ضرورت تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا امر کن جو اضافی طور پر ہوا ہے، جس نے کہ در حقیقت اس خلا کو پر کیا ہے جو انسان کی تخلیق میں اس کے باپ کا حصہ ہو سکتا تھا، اسے اللہ کے ایک امر کن نے پورا کیا ہے۔ اس لیے کلمۃ من خاص اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی حیثیت ہے۔ یہ بھی مسائل حکمت میں جو خلا ابھی رہتے تھے ان میں سے ایک اور آج پر ہوگا۔ دیکھیے میں ڈاروین کے نظریے کا ایک درجے میں قائل ہوں کہ انسان کا جو فزیکل وجود ہے، جو حیوانی وجود ہے، اس کے بارے میں ڈاروین کا نظریہ غلط نہیں ہے، لیکن جو مسئلہ سب سے بڑا ہے جو فلسفیوں یا سائنسدانوں سے حل نہیں ہو رہا، وہ یہ کہ وہ ارتقاء کا جو میکینزم بیان کرتا ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا۔ ایک ہے ارتقاء ہوگا تو سب مانتے ہیں کہ ارتقاء ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، میکینزم اس کا کیا ہے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اور وہ سائنس کا کیونکہ اصول یہ ہے کہ کوئی بھی تھیوری اگر ہے
تو اس کے لیے اگر آپ ویریفیکیشن کر سکیں گے کوئی انڈیپینڈنٹلی تب تو وہ ایک فیکٹ بن جائے گا. جب تک ویریفائی آپ نہیں کر سکتے اسے، وہ ایک تھیوری ہے. جسے قبول کرے تب بھی ٹھیک، نہ قبول کرے رد کر دے پھینک دے ردی کی ٹوکری میں تب بھی ٹھیک. اس لیے اس پر بحث بھی ہے اور بہت سی کاؤنٹر تھیوریز بھی آئی ہیں. اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لیونگ آرگنزمز ہیں ان میں ایک صلاحیت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، خالق نے رکھی ہوئی ہے. وہ تو چاہے یہ لفظ استعمال نہ کرتا ہو، ان کے اندر ایک صلاحیت ہے. بس یوں کہتے ہیں کہ وہ ہمارا فرق ان کا صرف اتنا ہی ہے کہ ہمارے نزدیک وہ صلاحیت اللہ کی مدیت کردہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیفیکٹو ہے، بس ہے، اللہ نے دی ہے یا خود بخود ہو گئی ہے. یہ ایک فلسفے کی بحث ہو جائے گی، سائنس اس سے بحث نہیں کرتی. اور وہ صلاحیت یہ ہے کہ اپنے ماحول کے ساتھ ایڈیپٹیشن. اب فرض کیجئے کہ کہیں پر گرمی شدید ہے تو وہ آرگنزم جو ہے لیونگ آرگنزم شدت حرارت سے بچنے کے لیے کوئی چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے گا. کہیں شدید سردی کا ماحول ہو گیا ہے تو اسے زندہ رہنے کے لیے پریزرویشن آف دی سیلف اور پریزرویشن آف دی اسپیشیز کے لیے اپنے اندر کوئی ایسی صفات پیدا کرنی ہوگی کہ جو اس سردی کی شدت کو برداشت کرنے کے قابل بنا دے. یہ اڈیپٹیشن جو ہے یہ رفتہ 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 اتنی جمع ہو جاتی ہے کہ اس سے پھر ایک نئی اسپیشیز وجود میں آ جاتی ہے، ایک نیا جو ہے نو وجود میں آ گئی. لیکن اس تھیوری کو ایک واقعہ تب بنایا جائے گا جب یہ بات ثابت کی جا سکے کہ جو ایڈیپٹڈ کیریکٹرز ہیں جو لیے گئے ہیں وہ ہیریڈیٹری، وہ ٹرانسفر بھی ہو سکے، وہ اولاد کو منتقل ہو سکے. اس کے لیے کوئی ایک تجرباتی طور پر ثبوت مہیا کر دیا جائے تب تو ڈاروین کا نظریہ پھر نظریہ نہیں رہے گا، فیکٹ بن جائے گا. لیکن اگر آپ ویریفائی نہیں کر سکتے، اس کو ایکسپیریمنٹلی اس کا ثبوت نہیں دے سکتے کہ جو ایکوائرڈ کریکٹرز ہیں جو کسی لیونگ آرگنزم نے اپنے خاص ماحول کی وجہ سے اپنے اندر اضافی طور پر پیدا کر دی ہے، وہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے نہیں ملے تھے، وہ ایکوائرڈ کریکٹر. کیا یہ ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ٹرانسمٹ ہوں گے تبھی کیومولیٹو ایفیکٹ پیدا ہوگا کہ ایک جنریشن میں تھوڑا سا ہوا تھا، پھر اگلی میں کچھ اور ہو گیا، پھر اگلی میں کچھ اور ہو گیا، ہوتے 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 ایک بالکل نئی اسپیشیز وجود میں آ گئی. یہ جو کانٹے کی بات ہے یہ ثابت نہیں ہوتی اور یہ ثابت ہوگی نہیں، اس لیے کہ اصل میں یہاں پر ضرورت ہے حرف کن. چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں. یہ سائنس جو ہے در حقیقت ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ ایک آنکھ کا کام ہے، دجالی آنکھ جو کھل گئی ہے انسان کی، اور دوسری آنکھ بند کر لی. سورہ بقرہ کے شروع میں علم الاسماء اور آخر میں علم ہدایت، وعلم آدم الاسماء کلہا. یہ ہے وہ انسان کے اندر جو مادی علوم پوٹینشلی حضرت آدم میں رکھ دیے گئے، بئی معنی کہ ان کے اکتساب کے لیے جو ضرورتیں تھیں، جو اس کے لیے صلاحیتیں درکار تھی، وہ ساری آدم کے اندر ودیت کر دی گئی. دیکھو سنو نتیجہ نکالو، اگلا قدم بڑھاؤ، اور دیکھو اور سنو، پچھلی میموری سے اس کو جو ہے کوریلیٹ کرو، اس کے ساتھ جو ہے تعلق قائم کر کے ایک قدم آگے بڑھاؤ. یہ قدم بقدم یہ علم بڑھتا چلا آ رہا ہے آدم سے لے کر ای دم تک، اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اور کہاں تک پہنچے گا یہ ابھی آپ تصور نہیں کر سکتے. تو پچھلے 50 برس میں ایکسپلوژن ہوا ہے، اگلے 50 برس میں کیا ہوگا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب تو ہر لہجہ معاملہ ہے، وہاں یہاں بدلتا نہیں زمانہ، وہاں دگرگوں ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ. تو وہاں تو ہر لہجہ اب دگرگوں ہے. اس یہ ٹیکنالوجی اور سائنس کے میدان میں ایکسپلوژن کی رفتار اب اتنی زیادہ ہو گئی، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے اقبال نے کہا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. اور وہی در حقیقت جب یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل بنے گا وہی دجال ہوگا کہ علم جو ہے وہ اس سطح تک پہنچ جائے گا کہ تمام قواعد فطریہ جو ہے انسان کی گرفت میں آ جائے گی. پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا میں خدا ہوں. ساری قوا جو ہے وہی دجال اکبر جو خدائی کا دعویٰ کرے. اس کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے دوسرا علم دیا تھا، اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے آخر میں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ علم وحی ہے، وہ ایکوائرڈ نالج ہے
اور یہ وہ علم ہے کہ جو ریویلڈ نالج ہے، جو دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے تو دونوں آنکھیں کھلی رہتی تو کوئی فساد نہیں تھا. اب ایک طرف سے آنکھ بند کر لی، اللہ سے بھی، روح سے بھی، آخرت سے بھی، اللہ کی ہدایت سے بھی، وحی سے بھی آنکھ بند. اب یہ آنکھ چوپٹ کھل گئی، ایک یہ دجال کی ایک آنکھ بن گئی ہے، ون آئیڈ مانسٹر، ایک آنکھ والا جو یوں سمجھے کہ درندہ، وہ ہے کہ جو آج سائنس بن گئی ہے. اس حوالے سے بات غلط ہو گئی، ورنہ بات تو غلط نہیں تھی اگر اس کے ساتھ خدا کا تصور ہوتا کہ ایک سپیشیز سے دوسری سپیشیز تک جہاں چینج ہونے کا مرحلہ آتا ہے وہاں پھر ایک حرف کن درکار ہے. یہ اللہ کا حرف کن ہے کہ جو پھر اس سپیشیز کو بدلتا ہے دوسری سپیشیز میں. اس سے خلا پر ہوتا ہے ڈاروین کے نظریے کا بھی. یہ میں اسی قدر عرض کرنا چاہتا تھا اس آیت مبارکہ کے بارے میں. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اور اس کا مثنیٰ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ، آگے محذوف الفاظ سمجھیے، وَالْبَحْرُ مِدَادًا يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اگر سمندر جو ہے سیاہی بن جائے اور اس کے بعد پھر 7 اور سمندر بھی آ جائیں، اس میں بڑھا دیے جائیں، ما نفدت کلمات ربک، کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ان اللہ عزیز الحکیم. اور میرے نزدیک واللہ عالم یہ اصل میں اللہ کی قوت خلاقی، اس کا جو خزانہ مضمر ہے اس کی ذات میں، اس کی تخلیقی قوت، اس کا تصور، ایک ہلکا سا تصور دینے کے لیے یہ تشبیہ ہے. اب آئیے آخری آیت سورہ کہف کی. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. کہہ دو انما انا بشر مثلكم، انما کلمہ حصر، میں بس ہوں ایک بشر تمہاری طرح کا، میں ہوں بس ایک بشر، انما انا بشر، ایک بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح کا، یوحا الیہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا الہ معبود بس ایک ہی الہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی بھی امیدوار ہے اپنے رب کی ملاقات کا، جسے بھی گمان ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور ملاقات ہوگی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ 2 کام کرے، اہتمام کرے 2 کاموں کا. ایک تو عمل صالح، نیک کام، اور نمبر 2 وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ آیت پھر ایک عظیم خزانہ ہے توحید کا. یہ چاروں آیتیں جو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتیں، سورہ کہف کی آخری 2 آیتیں، اور رنگ کتنا مختلف ہے. پہلی آیت میں یہاں خالص علمی بات ہو رہی ہے، اللہ کی صفت تخلیق، اللہ کی قوت خلاقی، اس کا کوئی تصور قائم کرنے کے لیے تشریح. اب یہاں توحید عملی آ رہی ہے، عبادت، اور عبادت میں شرک سے اجتناب. لیکن اس میں خاص عبادت کا ایک پہلو کیا ہے؟ بسا اوقات انسانوں کی عصمت، انسان اپنے بارے میں چونکہ بہت سوء ظن میں مبتلا ہے بالعموم. یہ میرا ایک مضمون ہے جو میں تفصیل سے بیان کیا کرتا ہوں سورۃ التین کے حوالے سے. انسان بحیثیت مجموعی اپنے آپ سے بدظنی رکھتا ہے، اور جدید سائیکالوجی نے اس کے اوپر مہر تصدیق سب کرتی ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جدید سائیکالوجی نے انسان کو مجبور محض قرار دیا ہے، کوئی ذاتی ارادہ اور ذاتی اس کی پسند و ناپسند کا کوئی سوال نہیں. اسی طرح ماڈرن سائیکالوجی نے کیا کیا ہے، انسان پستی ہی کا مجموعہ ہے، اس میں گندے ہی خیالات ہیں، اس میں تو سفلی ہی جذبات ہیں، اس کی ساری تمنائیں جو ہیں بڑی گھٹیا ہیں، بڑا کمینہ ہے انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنی خلقت کے اعتبار سے. اس میں کوئی عظمت ہے ہی نہیں، اس میں کوئی علو، کوئی بلندی، کوئی رفعت ہے ہی نہیں. انتہائی مایوس ہے آج کا انسان اپنی سرشت. پورا فلسفہ اس کا پڑھ جائیے فرائڈ کا، وہ کیا ہے؟ سیکس، سوائے جنس کے کچھ اور ہے ہی نہیں. ایک ماں اپنے بچے کو، بیٹے کو اگر محبت بڑی نگاہ سے دیکھ رہی، اس میں بھی جنس ہے.
باپ اپنی بیٹی کو اگر محبت بڑی نگاہ سے دیکھ رہی ہے تو یہ پدرے شفقت پدری کوئی شے نہیں ہے، یہ بھی جنس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ذہن پر سوال. اسی طرح ایڈلر، حب تفوق، ہر ایک لگا ہوا ہے اپنی بڑائی کے لیے. اب یہ کہ 100 طرح کے انداز ہے، کوئی کسی انداز میں اونچا بننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کسی انداز میں اونچا بننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی دولت کی دھونس جمانے کی فکر میں ہے، کوئی اپنے علم کی دھونس جمانے کی فکر میں ہے. باقی ہر انسان جو ہے اسی میں. حب تفوق، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہی کچھ ہے سب کچھ. خواب کیا ہے؟ آپ کے سپریس ڈیزائرز ہیں، وہ جو آپ کے پورے نہیں ہو پاتی ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں. وہ جو غالب نے کہا ہے کہ ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب یہ اگر کردہ گناہوں کی سزا ہے تو جو کردہ گناہ ہے وہ تو کر لیے آپ نے، جو ناکردہ گناہ ہے جو کر نہیں پائے وہ خواب میں آپ پورے کر لیتے ہیں. معلوم ہوا کہ انسان کے اندر سرے سے کوئی علوم، کوئی رفعت، کوئی بلندی، کوئی اعلیٰ، کوئی تصور ہے ہی نہیں، پست ہی پست. یہ ہے در حقیقت آج کے انسان کا تصور. لہذا اس حالت میں کوئی انسان ذرا اونچا نظر آتا ہے، اس سطح سے بلند صداقت، امانت، ایفاء عہد، یہ انسان نہیں معلوم ہوتا ہے کچھ اور ہے. یہ در حقیقت انسانیت سے بحیثیت مجموعی مایوس ہونے کا نتیجہ ہے. یہ کچھ اور ہے. انسان تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ دیوتا ہے، اسے سجا لو کسی طاق کے اندر اور ڈنڈوت کیا کرو اس کو جو ہے آتے جاتے جو ہے ذرا سر جھکا کر، سر نے اڑا کر اس کے سامنے جو ہے اس کی تعظیم کے گیت گا لیا کرو، بس اس کی پیروی نہیں ہو سکتی. یہ ہے انسان کی پھر فراری ذہنیت. اگر اسے انسان مانا جائے تو اس کی پیروی ضروری ہو جائے گی، گویا کہ قابل عمل قرار پائے گا اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ بھی لفظ قل سے شروع ہونے والی آیتیں. اب اگر کوئی شخص جمع کرے گا اور پھر ان کو کلاسیفائی کرے گا تو یہ خود اپنی جگہ پر ایک علمی کارنامہ ہو جائے گا. یہ بات کیا ہے؟ اتباع کرو میرا، اس لیے کہ میں بشر ہوں. ساری وہ چیزیں جو تمہارے ساتھ ہیں میرے ساتھ بھی ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اتباع ممکن نہیں. اگر حضور کو بھوک لگتی ہی نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ جس شخص کو بھوک لگتی ہو وہ کیسے پیروی کر سکتا ہے اس کی جسے بھوک لگتی ہی نہیں. اگر جنسی جذبہ ہو ہی نہ تو وہ شخص کیسے پیروی کر سکتا ہے اس کی جس کے اندر جنسی جذبہ ہی نہیں ہے. اس کو تو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے، جنسی جذبہ اس کے اندر ہے اور بہت منظور ہے، کیا کرے. اس اعتبار سے یہ دو پہلو ہیں کہ جو آتے ہیں گمراہی کے، اس تصور پر مبنی ہو کر کہ کوئی بلندی، کوئی عظمت کردار، یہ در حقیقت انسان کے اندر تو بحیثیت انسان تو نہیں ہو سکتی. اگر کہیں نظر آ رہی ہے تو اس کی سورس کوئی اور ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے. قل انما انا بشر مثلکم. اب یہ جو حصہ ہے اس آیت کا یہ بہت محبوب ہے ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں، ان کا ایک ذوق ہے توحید کا، اور اس میں چونکہ وہ نفی کرتے رہتے ہیں اولیاء اللہ کی جو پرستش ہو رہی ہے، مانوی ہو رہی ہے، یا قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، اور اس معنی میں حضور کی شان بھی ایسی بیان کی جا رہی ہے کہ جس میں ان کے ڈانڈے جو ہے الوہیت کے ساتھ ملا دیے جائیں، تو اس کی نفی کرنے کے لیے واقعتاً یہ آیت جو ہے یہ بہت بڑا تریاق ہے، بہت مؤثر ہے. لہذا یہ اس حلقے کے اندر بہت محبوب آیت ہے، اگرچہ میں اس کا دوسرا پہلو آپ کے سامنے بیان کروں گا آج. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. مجھ پر جو بات وحی کی گئی ہے، اب یہ کہ یہاں پر ایک طرح کا پھر کلمہ حصر آ رہا ہے، انما الہکم الہ واحد. اس وحی کا لب لباب یہ ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، کوئی اور ذات واحد، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق کوئی اور ذات نہیں ہے جو عبادت کی سزاوار. ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. تو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ عمل کرے اچھے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. آخری حصہ میں ذرا چھوڑ رہا ہوں اگلے درس کے لیے، یہ بھی توحید عملی کا حصہ ہے. جو میں نے عرض کیا تھا کہ آج کا درس در حقیقت
بالکل ملحق ہو جائے گا اگلے درس کے ساتھ، اور اس پر یہ بحث ہماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. یہ سلسلہ جو ہے میرے دروس کا نیا سلسلہ شروع ہوگا اس کے بعد. تو عبادت سے مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے، عبادت میں سے شرک سے کو نکال دینے کے کیا تقاضے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی آئندہ درس میں. لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ اس حدیث میں جو بات، اس آیت میں جو بات آئی ہے، اس کی بالکل بظاہر ضد ایک حدیث ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے. صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا. وہ روزہ چل رہا ہے پوری رات ہوتے ہوئے، اگلے دن شروع ہو گیا، اگلی شام کو جا کر افطار کیا. گویا کہ 2 دن کا صوم وصال، وصل جوڑنے کو، 2 روزے جڑ گئے، 2 دن کا روزہ، درمیان میں رات بھی اسی طریقے سے گزری، نہ افطار ہے نہ اگلی سحری ہے. یہ صوم وصال ہے 2 دن کا. 3 دن کا بھی رکھتے تھے آپ، لیکن صحابہ کو سختی سے منع کرتے تھے. اب صحابہ میں بہت سے ایسے بھی تھے کہ جن کے اندر یہ جذبہ عبادت جو ہے وہ بہت گہرا تھا، بہت زوردار تھا. اسی میں وہ روایت بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ 3 صحابہ نے ازواج مطہرات سے جا کر حضور کی عبادت کے بارے میں معلومات حاصل کی. آپ رات کو کتنی دیر سوتے ہیں، کتنی دیر جاگتے ہیں، اور مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں نفلی. اور جب بیان کیا گیا وہاں تو کوئی تکلف نہیں تھا، تسنع نہیں تھا، کوئی پردے داری نہیں تھی. ازواج مطہرات نے صحیح صحیح بتا دیا. انہوں نے ہم اپنے اندازے میں سمجھا یہ تو کچھ زیادہ نہیں ہے، اتنی رات اگر حضور سو کر گزارتے ہیں تو یہ تو گویا کہ بہرحال ہمارے خیال میں تو کم ہے. لیکن اب کیا کرتے ہیں، حضور پر تو ایمان تھا، اللہ کے رسول ہیں. اس کی یہ توجیہ کی کہ تو آپ تو معصوم ہیں، آپ سے کسی خطا کا امکان ہی نہیں، لہذا آپ کے لیے تو اتنی عبادت کافی ہے. ہمارے لیے تو کافی نہیں ہو سکتی، ہم تو خطا کار ہیں، ہمارے تو نہ معلوم کیا کیا وسوسے دل میں آتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے، تو ہمارے لیے اتنی عبادت کافی نہیں. اب ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بھی ترک نہیں کروں گا، یعنی روزانہ روزہ. دوسرے نے کہا میں پوری رات کھڑا رہوں گا نماز میں کمر جو ہے اپنی بستر سے بالکل نہیں لگاؤں گا. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا ساری عمر، یہ گھر گرہستی کے بکھیڑے میں پڑھ کر تو لو نہیں لگائی جا سکتی اللہ کے ساتھ. اب ان کی خبر مل گئی حضور کو، آپ نے طلب فرمایا اور سخت آپ نے غصے کا اظہار فرمایا. اور غصے کا اظہار اس سے بھی ہوتا ہے کہ بہت غیر معمولی انداز ہے کہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے بڑھ کر متقی ہوں. تم نے کہیں یہ مجھ سے آگے بڑھنے کی عبادت میں جو سوچ کی ہے یہ بہت بڑی غلط سوچ ہے. لیکن میری رائے یہ ہے، میرا عمل یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، نفلی روزے. اور میرے تو بیوی بچے ہیں، میری گھر گرہستی کی زندگی ہے. 9 ازواج مطہرات تو ایک وقت میں حضور کے نکاح میں رہی ہیں. اب اگر کسی کو اسی میں وہ الفاظ آتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت یہ ہے جو کوئی بھی میری سنت سے ابا کرے گا، جو بھی میری سنت کو چھوڑے گا، اس کو پسند نہیں کرے گا، اسے گھٹیا سمجھے گا، تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. من رغب عن سنتی فلیس منی. اس حوالے سے کسی صحابی نے حضور سے پوچھ لیا، کہہ دیا حضور آپ خود تو رکھتے ہیں روزہ، صوم وصال، ہمیں منع کرتے ہیں. اب یہاں الفاظ سنیے جواب، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا؟ بظاہر نفی ہو گئی نہیں. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں تم جیسا. جہاں حضور فرما رہے ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو عند ربی، میں تو رات بسر کرتا ہوں اپنے رب کے پاس. وہ یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی. کون انسان ہے کہ جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر سکے؟ معلوم ہوا کہ یہاں ہمیں وہ قاعدہ اپلائی کرنا پڑے گا جو فقہا اور محدثین تسلیم کرتے ہیں، جو ہمارے جدید دور کے کچھ لوگ جو ہیں منکرین سنت وہ اس سے ابا کرتے ہیں. اسی وجہ سے بہت ضلوا ضلالا بعیدا، وہ بہت دور چلے گئے. وہ اصول کیا ہے؟ حدیث رسول یا سنت رسول قرآن کے عام کو خاص کر سکتی ہے،
قرآن کا عام لفظ کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، میں ہوں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر، یہ عام ہے۔ حدیث رسول نفی نہیں کر رہی اس عام کو خاص کر رہی ہے۔ ایک اعتبار سے میں بالکل تم جیسا ہوں، ایک پہلو میرا ایسا ہے جس میں میرے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں۔ وہ کس پہلو سے ہے؟ اب میں بعد میں بیان کروں گا اس کو، کہ نہ قرآن کی آیت غلط ہے نہ حدیث نبی غلط ہے۔ اصول وہی اپلائی ہو جائے گا کہ حدیث رسول صحیح حدیث، اگر کوئی ضعیف ہے اس کو چھوڑ دیجیے، صحیح حدیث ہے۔ حدیث رسول قرآن کے عام کو خاص کر سکتی یا قرآن کے اجمال کی تفصیل کر سکتی ہے۔ جیسے قرآن میں آیا کہ بیک وقت دو بہنوں کو آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اس کو آگے ایکسٹینڈ کر دیا حضور نے کہ ہاں یہی حکم ہوگا خالہ بھانجی کا بھی اور پھپھی اور بھتیجی کا بھی۔ ایک شخص نکاح میں خالہ اور بھانجی کو بیک وقت نہیں رکھ سکتا، جیسے کہ دو بہنوں کو قرآن میں کہا گیا، لیکن اس حکم کو ایکسٹینڈ کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے جو یہ آیت جو ہے حد جو ہے سورہ نور میں آئی ہے زنا کی، الفاظ تو وہاں عام ہے، زانی مرد زانی عورت، لیکن حدیث رسول نے سنت رسول نے اسے خاص کر دیا کہ وہ ہے غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا، شادی شدہ کے لیے رجم ہے، وہ سنت رسول سے ثابت ہے۔ اس حوالے سے یہی قاعدہ یہاں اپلائی ہوگا کہ خاص پہلو سے تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں جیسے تھے۔ انما انا بشر مثلکم، آپ کا جسم، آپ کا مادی وجود، جیسے والد اور والدہ سے ہر انسان کی پیدائش ہو رہی ہے، ایسے ہی والد اور والدہ سے آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ جیسے بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، نوجوانی ہے، جوانی ہے، وہ سب آپ پر بھی آئی ہے۔ جیسے بھوک تمام انسانوں کو لگتی ہے، آپ کو بھی لگتی تھی۔ جیسے ایک جنسی خواہش کا جذبہ تمام انسانوں میں ہے، آپ نے بھی تھا۔ جیسے تکان سب کو طاری ہوتی ہے، آپ کو بھی ہوتی تھی۔ یہ سارے جو بھی ہیں وہ تمام چیزیں ان کے اندر بتمام و کمال ایک انسان کے بالکل مشابہ ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو الوہیت کے درجے سے بالکل پاک اور علیحدہ رکھتی ہیں اور بشریت اور عبدیت کے مقام پر برقرار رکھتی ہیں۔ لیکن یہ کہ کس پہلو سے آپ مساوی نہیں ہیں، اب اس پہ غور کیجئے۔ سب سے پہلے جو مساوی نہیں ہے وہ روح کے اعتبار سے۔ روح محمدی ازل سے جس شان اور علو مرتبت کی حامل ہے، آپ کسی اور روح کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں صوفیہ کے ہاں تو یہ چیز جو ہے بہت مقبول ہے۔ مجھے چونکہ اس کے لیے کوئی دلیل قرآن و سنت سے تاحال نہیں ملی، لہذا میں اس کا نہ اتنا تردید کرتا ہوں نہ میں اس کو کا اس بات کرتا ہوں۔ اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا نوری، یہاں تک تو آپ کو مل جاتا ہے حدیث میں، اول ما خلق اللہ نوری، چاہے وہ حدیث بعض محدثین کے نزدیک جو ہے قوی نہیں ہے، لیکن میں اسے صحیح سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو کائنات میں پیدا کیے گئی ہیں وہ ارواح انسانیہ جو نور سے پیدا کی گئی، اور ان میں کوئی استبعاد نہیں ہے کہ سب سے پہلے روح محمدی پیدا کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور روح چونکہ نور سے پیدا ہوئی ہے تو نور محمدی انہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگلی بات جو ہے کہ پھر اس نور سے بقیہ پوری کائنات بنی ہے، اس کے لیے مجھے کوئی ثبوت قرآن میں حدیث میں اس کے قریب آنے والا تصور بھی مجھے نہیں ملا تھا۔ بہرحال جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ نور محمدی یا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اول تخلیق ہو، اس پہ مجھے کوئی استبعاد نظر نہیں آتا، کہیں قرآن و سنت کی کسی بات سے وہ ٹکراتی نہیں، اس پہلو سے وہ بات قابل قبول ہے۔ اور یہ کہ وہ آپ کی روح جو ہے ابتدا سے، اب لفظ ازل ہم کیسے استعمال کریں گے؟ ازل کا لفظ تو صرف اللہ کے لیے آ سکتا ہے، باقی حضور بھی چونکہ ارواح بھی مخلوق ہیں، جنات بھی مخلوق ہیں، تمام جو حیوانات ہیں اور پھر انسان کا وجود حیوانی بھی مخلوق ہے، لہذا مخلوق ہونے کے ناطے تو وہ دوسرے کھاتے میں چلے گئے۔ لیکن یہ کہ قدیم ترین جو ہے مخلوقات میں سے وہ ہے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ازل سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اسی وقت سے وہ اپنے ان تمام امتیازی جو شان ہے اس کے ساتھ تھی روح محمدی۔ اسی لیے پوچھا گیا آپ سے متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اور یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، میں نے عظمت صوم نامی کتابچے میں اس کو درج کیا ہوا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو نبوت کب ملی؟
آپ نے فرمایا والآدم بین الماء والطین، ابھی آدم جو ہے وہ تو پانی اور مٹی کے درمیان ہی تھے، وہ مٹی گھل ہی رہی تھی، ابھی حیولہ بن ہی رہا تھا، میں تب بھی نبی تھا۔ تو آپ کا جو وجود مادی ہے وہ تو آدم کے 10,000 برس بعد آنے والا ہے یا 8,000 برس بعد آنے والا ہے۔ آدم کی صلب سے جو سلسلہ چلے گا وہ نہ معلوم کتنی وہ نسلوں کے بعد جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان تک منتج ہوگا، لیکن روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو موجود ہے۔ روح آدم بھی تھی، لیکن روح محمدی اس وقت بھی اپنی جس امتیازی شان کے ساتھ تھی وہ اپنی جگہ پر ہے، اور اس کے بارے میں کوئی تصور نہ کیجئے کہ وہ عام ارواح انسانیہ جیسی ہے، معاذ اللہ۔ نمبر 2 بات میں آج کی سائنٹیفک انداز سے کہہ دوں، کوئی خاص جین بھی تو ہو سکتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آدم کے صلب سے لے کر اور عبداللہ ابن عبد المطلب کے صلب تک چلا آ رہا ہو اور وہ امتیازی شان کا حامل۔ آج تو ہمیں معلوم ہے جینز، اور وہ تمام کچھ خصوصیات اور صفات لے کر آتے ہیں، تو چاہے اس اعتبار سے حضور انسانوں کے مانند ہے کہ ماں اور باپ سے پیدائش ہوئی ہے، آپ کے وہی 9 مہینے جو ہے بطن مادر میں بھی ہوئے ہیں، آپ کی ولادت ہوئی ہے، پھر آپ کا وہ انفینسی ہے، چائلڈہڈ ہے، پھر اور چلتے جائیے سارے ادوار سے آپ گزرے، وہ صحیح ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، تکان ہے، نیند کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، جنسی خواہش سب ہے آپ کے۔ اس اعتبار سے تو آپ مثل ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، لیکن دوسری طرف آپ کی بعض امتیازی شانیں ہیں، نہ صرف آپ کی روح کی، روح پر نور کی اور روح پر فتوح کی، بلکہ آپ کے وجود مادی کی امتیازی شان بھی ہو سکتی ہے کسی خاص جین کے حوالے سے جو چلا آ رہا ہو، جسے ہمارے ہاں میلاد کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں یہ باتیں، وہ کسی اور انداز میں لکھی ہوتی ہیں، عوام کے لیے لکھی گئی تھی۔ وہ نور منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے صلب سے صلب کو، حضرت جو آدم سے چل کر وہ صلب جو ہے ہوتے ہوتے، ظاہر بات ہے کہ وہ سلسلہ مادی جو ہے وہ تو اسی طریقے سے آیا ہے، اور اس میں جینز ہیں جو ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم حیوانی بھی جس جین سے بنا ہو، وہ ابتدا ہی سے کوئی امتیازی شان کا حامل ہو، یہ چیز بھی مستبعد نہیں ہے، یہ چیز بھی ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان رکھیے حقیقت کو کہ ایک طرف قل انما انا بشر مثلکم، یہ بھی درست، 100% درست، اور دوسری طرف حضور کا یہ فرمانا ایکم مثلی ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ تو ان دونوں چیزوں کو برقرار رکھیے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ یہ توحید عملی ہے جو اگلے درس میں آئے گی۔ اب آئیے آخری جوڑا آج کا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دو یقیناً میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی طرف، اور وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، بڑی جامع آیت ہے۔ اب یہ ہدایت جو ہے دین کی شکل اختیار کر چکی، دیکھیے چلا آ رہا ہے دین، ہدایت چلی آ رہی ہے، لیکن اس کے ارتقائی مراحل ہیں۔ ہدایت تورات میں بھی تھی، فیہا ہدی و نور، ہدایت انجیل میں بھی تھی، فیہ ہدی و نور، لیکن یہ ہدایت تکمیل کو پہنچی محمد رسول اللہ پر، الہدا، دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی ایٹرنل گائیڈنس، نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ اسی طریقے سے یہ دینن قیمن، ایک سیدھا دین، کھڑا ہوا دین، قائم دین، اب اس نے ایک پورے بھرپور، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جیسے انسان کا اگر وہی آپ لیں جو تصور ہے ڈارون کے نظریے کا، ہوتے ہوتے شروع میں تو 4 پاؤں پر چلنے والے تھے نا حیوانات، ابھی چھوڑ دیجیے ریپٹائلز وغیرہ جو تھے جو پیٹ کے بل گھسٹتے ہیں،
اس کے بعد وہ میملز آنے شروع ہوئے، ان کی ریڑھ کی ہڈی، ان میں وہ چار دونوں ہاتھوں پاؤں پر چلنے والے، پھر رفتہ رفتہ ان کھڑا ہونا شروع ہوا، وہ شمپینزیز اور یہ اور وہ، اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو گیا انسان۔ یہ سٹیچر جو ہے، اسٹریٹ اینڈ اریکٹ سٹیچر، یہ انسان کو اللہ نے عطا کیا۔ اسی طریقے سے یہ دین ہوتے ہوتے ایک مکمل نظام زندگی کی شکل میں کھڑا ہو گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ۔